السلام علیکم۔ خوبصورت بائی بشرا رحمان، ایپیسوڈ 4۔ ہسپتال کے دستور کے مطابق پورے 24 گھنٹے بچہ ماں کے پاس نہیں لایا گیا۔ بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد بیجی کمرے سے نکل جاتی اور بچوں والے کمرے میں جا کر اپنے پوتے کو دیکھ آتی، پھر آ کر کہتی، کم وقت کہیں میرا بچہ نہ بدل دے، اے کاش بدل دے۔ سوئی ہوئی رملی سوچتی، بیجی کے علاوہ کسی نے بچے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کل سارا دن امی بھی یہاں رہی تھیں۔ امی اس وقت آئیں جب وہ اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی، اور ان کے آنے سے پہلے بیجی نے اس کی پیشانی چوم کر اسے بتایا تھا کہ میں نے بچہ ہونے کے بعد تیری ماں کو اطلاع دی ہے۔ کیوں بیجی؟ رملی نے کمزور آواز میں پوچھا۔ اگر میں مر جاتی تو؟ اچھا اب ایسی منحوس باتیں نہ کر ووٹی، تو اس وقت اتنی پریشان تھی، تیرا چہرہ اس قدر عجیب ہو رہا تھا کہ میں نے تیری ماں کو نہیں بلایا۔ بیٹی، اس معاملے میں ماؤں کا دل کمزور ہوتا ہے، خود اس کرب سے کئی بار گزرتی ہیں، مگر اپنی بیٹیوں کو تکلیف میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مریض تو اندر ڈاکٹروں کی تحویل میں ہوتا ہے، مگر مریض کے لواحقین ہسپتال کے سنگ دل برآمدوں میں کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں، اور میں جانتی ہوں تیری ماں کا دل بڑا چھوٹا ہے، اس لیے سوچا آ کر ناحق پریشان ہوں گی، اور ان کی صورت دیکھ دیکھ کر تم اور بھی گھبرا جاؤ گی۔ اسی وقت دروازہ کھول کر امی اندر داخل ہوئیں اور رملی سے لپٹ گئیں۔ امی کی خوشبو نتنوں میں پہنچی تو رملی پھر رونے لگی۔ اس کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد امی تو بالکل مطمئن ہو گئیں اور پھر ہنس ہنس کر بیجی سے باتیں کرنے لگیں۔ کسی نے اسے اس کے بچے کے بارے میں نہیں بتایا، حتیٰ کہ امی بھی جاتے وقت وہیں نومولود بچوں کے کمرے میں اسے دیکھ کر چلی گئیں۔ پتہ نہیں یہ کیسی بات ہے جو اس سے اس طرح چھپائی جا رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نرس نے آ کر بیجی سے کہا تھا، بچے کے کپڑے نکال کر رکھیں، میں اسے لا رہی ہوں۔ بیجی تو چیزیں نکالنے میں مگن ہو گئی تھیں، مگر اس کی نظریں دروازے پر ٹک گئی تھیں۔ بظاہر اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ اسے ایسا مکروہ صورت بچہ دیکھنے کا شوق بالکل نہیں ہے، مگر اندر شوق نے آگ لگا رکھی تھی۔ کچھ انجانے سے جذبے سر اٹھا رہے تھے۔ اپنے جسم کا ایک حصہ مجسم دیکھنے کو دل مچل رہا تھا، مگر اپنی کوہنی چہرے پر ٹکائے یوں دروازے کی طرف ٹکٹکی لگا رکھی تھی کہ دیکھنے والے سمجھیں سو رہی ہے۔ مگر بازو کے ننھے سے مثلث میں سے دروازے کا ہر زاویہ نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت کالی سی نرس سفید تولیے میں لپٹا ہوا ایک لوتھڑا لے کر اندر داخل ہوئی۔ بچہ بہت چھوٹا تھا اور پوری طرح کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، صرف اس کے سر کے بال نظر آ رہے تھے جو بہت سیاہ اور بہت گھنے تھے۔ بہت سیاہ اور بہت گھنے بال تو ماس کے بھی تھے۔ بسم اللہ کہہ کر بیجی مڑی اور نرس کے ہاتھ سے بچہ لے لیا۔ ابھی اس کو غسل دینا ہے، کل سے یہ نہایا نہیں۔ ہائے تم نے گندا بچہ رکھا ہوا تھا، بیجی نے کہا۔ ہم صرف بچوں کو سپنج کرتے ہیں، اب آپ نہلا دھلا کر اسے اچھے کپڑے پہنا دینا جو لے کر آئی ہیں۔ تم میری مدد کرو گی؟ بیجی نے پوچھا۔ ضرور کروں گی، میں تو اسی کام کے لیے آئی ہوں۔ نرس بچے کو لے کر غسل خانے میں چلی گئی تو بیجی نے ہلکا نیلا فراق اٹھایا، اس کے ساتھ ہلکا نیلا بب بھی تھا۔ نیلے رنگ کے تولیے اور نیلا صابن لے کر وہ غسل خانے میں داخل ہو گئی تو نرس نے حیران ہو کر پوچھا، کیا آپ کو یقین تھا آپ کی بہو کے لڑکا ہوگا؟ بیجی ہنس پڑی۔ بس ایسی باتیں واش گاف الفاظ میں نہیں بتاتے، ویسے پہلی لڑکی بھی ہو جاتی تو ہمیں کیا فرق پڑتا تھا، پھر آپ اسے بھی نیلے کپڑے پہنا دیتی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیجی نے کہا، یہ تو آج کے فیشنیبل دور کا تقاضا ہے، ویسے میں نے بچے کے لیے ہر رنگ کے کپڑے احتیاطاً بنا لیے تھے۔ نرس بچے کو نہلانے لگی اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی جاری رکھی۔ نرس نے بچے کو تیار کر دیا اور لپیٹ کر بیجی کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پھر بولی، ابھی صرف اسے ابلا ہوا پانی اور شہد دیں، اور باہر نکل گئی۔ بیجی نے کچھ پڑھ کر بچے پر دم کیا، پھر ایک دم سے اسے رملی کے پاس لے آئیں اور بولی، ووٹی اپنا بچہ تو دیکھو۔ رملی کا دل دھڑک اٹھا، اس نے کوہنی اٹھائی تو جذبات کی شدت سے اپنی جگہ پر جم گئی۔ بیجی نے آہستہ سے ننھا سا فرشتہ اس کے پاس لٹا دیا، مگر ہاتھوں سے اسے تھامے رکھا۔ رملی نے بے تابی سے دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، بہت چھوٹا سا انسان، بہت چھوٹا سا، مگر کتنا خوبصورت، سفید اور سرخ رنگت تھی۔ آنکھیں بہت زور سے بند کی ہوئی تھیں، جیسے شرط جیت کر ہی کھولے گا۔ باقی نقش و نگار کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اس میں سے کلوہی خوشبو نکل رہی تھی۔ ریشمی ریشمی چاند کا ٹکڑا کمبل میں یوں لپٹا تھا جیسے آسمان اپنی تمام تر نرمیوں، دل آویزیوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ ماں کی گود میں اتر آیا ہو۔
رملی کے دل سے ممتا کی ایک ہوک اٹھی، اندر ایک چشمہ پھوٹا، ایک جھرنے کا منہ کھل گیا۔ اس کا دل چاہا پلٹ کر اس ننھے سے وجود کو اپنے سینے میں بھر لے، اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دے، دل میں دفن کی ہوئی ساری محبتیں اس پر لٹا دے، سارے گھٹن نکال دے۔ پتہ نہیں روئے کہ چلائے، ہنسے کہکے لگائے، اپنے سے قریب، اپنے بہت پاس، بہت عزیز، دل کے نزدیک ایک وجود، ایک ٹھنڈا میٹھا ٹکڑا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر اس نے دل پر جبر کیا، یا شاید بے جی سے شرما گئی، منہ پھیر لیا۔ اسی وقت بچے نے کمزور سی اور معصوم سی آواز نکالی، شاید وہ احتجاج تھا۔ بے جی نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ بے جی بولی، مجھے تو معاذ اور معوذ نام بہت پسند تھے۔ جب میری شادی ہو گئی تو میں سوچا کرتی تھی میں اپنے بیٹوں کے نام معوذ اور معاذ رکھوں گی۔ اتفاق سے پہلے بیٹی ہو گئی، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے جھٹ اس کا نام معاذ رکھ دیا۔ ایاز صاحب میری اس خواہش کا بہت احترام کرتے تھے، ایک دن بھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا، لیکن صد افسوس وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی، جیسے یادوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو۔ پھر سر اٹھا کر بولی، ایاز صاحب کے انتقال کے بعد میں نے سوچ لیا تھا معاذ کے بیٹے کا نام معوذ رکھ دوں گی۔ ان کے کہنے سے پہلے یہ بات رملی کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کتنی خوبصورتی سے بے جی نے اپنی خواہش بیان کر دی تھی، اور رملی میں اتنی ہمت کب تھی کہ ان کی خواہش کی نفی کرتی۔ اول تو رملی پر جان دیتی تھی، بالفرض ایسا نہ بھی ہوتا تو معاذ کی خاطر اسے ایسا کرنا پڑتا۔ معاذ اپنی ماں کی خوشی کو ہر حال میں مقدم جانتا تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ رملی نے کبھی اپنے بچے کے نام کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس کی صورت ذہن میں نہیں لاتی تھی، بھلا اسے نام سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ حالانکہ نو بیاتہ لڑکیاں چن چن کر افسانوی اور رومانوی نام رکھتی ہیں، مگر وہ پورے 9 مہینے اپنے دل میں پڑے بے نام دکھوں کی گرد ہی چاڑتی رہ گئی تھی، اس لیے نام کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ رملی نے چونک کر دیکھا، بے جی اس کی طرف عجیب ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید رملی کو یہ نام پسند نہیں آیا، یا اس نے اپنے طور پر کوئی اور نام تجویز کر چھوڑا ہے۔ رملی کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا، اس لیے لہجہ خوشگوار بنا کے بولی، بے جی معوذ بڑا خوبصورت نام ہے اور مجھے بھی پسند آیا ہے۔ اللہ تجھے خوش رکھے، سدا سہاگن رکھے، دنیا کی سب خوشیاں تجھے دے۔ بزرگوں کا دل رکھنے والوں کو اللہ دنیا میں بڑا عزت و احترام دیتا ہے، دیکھنا تجھے بہت بخت لگے گا، بہت پھلے پھولے گی تو، میرے روئیں روئیں سے تیرے لیے دعا نکلتی ہے۔ رملی نے پھر آنکھیں بند کر لی، آنکھوں پر کرب کے بادل چھا گئے۔ بے جی آپ کی دعائیں میری تقدیر تو نہیں بدل سکتی، آپ کا بیٹا تو نہیں بدل سکتی، میں نیا جیون تو نہیں لا سکتی۔ دستور کے مطابق ہسپتال سے رملی اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ معوذ 1 مہینے کا ہو گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مگن بھی کر لیا تھا۔ اس روز رملی کو معوذ کے لیے کچھ چیزوں کی خریداری کرنا تھی۔ معوذ کو نہلا دھلا کر سلا دیا، پھر ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدلے اور اپنے لمبے بالوں پر کنگھی کر کے انہیں کھلا چھوڑ دیا۔ پھر پرس پکڑ کے باہر آ گئی اور امی جان سے کہنے لگی، امی میں ذرا بازار جا رہی ہوں۔ امی نے مڑ کر دیکھا اور بولی، شام کو تیرے ابا آتے تو ان کے ساتھ چلی جاتی۔ امی چاہیے، کئی دنوں سے تو ابا جی کے جلدی آنے کا انتظار کر رہی ہوں، مگر وہ رات کو اتنی دیر سے آتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتی۔ ماں اس کی ضرورت کی سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کل ایک فیڈر بھی ٹوٹ گئی ہے، مجھے ابھی کچھ چیزیں لانا ہے، بس یہ سامنے والے اسٹور پر جاؤں گی، جو کچھ یہاں سے مل سکا لے آؤں گی، باقی چیزیں پھر ابا جی کے ساتھ جا کر لے آؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ امی نے دوبارہ اینک لگا لی اور اخبار کا اندر والا حصہ اپنے آگے پھیلا لیا۔ خان سامہ کو ساتھ لیتی جاؤ۔ نہیں امی، رملی بولی، 2 قدم پر تو اسٹور ہے، وہ بیچارہ کوئی کام کر رہا ہوگا، پھر کون سا میں پہلی مرتبہ جا رہی ہوں۔ رملی کی امی کا گھر چھوٹی سڑک پر تھا، لیکن جو ہی چھوٹی سڑک سے نکل کر سامنے روڈ پر جائیں تو وہاں ایک بڑا جنرل اسٹور تھا، بلکہ اب وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور بن گیا تھا۔ اس کالونی کے لوگ یہیں سے خریداری کرتے تھے۔ چھوٹی سڑک کے اختتام پر ٹھنڈی بوتلوں کا ایک اسٹال بھی تھا، اس لیے یہ سڑک بڑی رونق تھی۔ شادی سے پہلے رملی اکثر اسی اسٹور سے شاپنگ کیا کرتی تھی، بلکہ چھوٹی موٹی خریداری کے لیے دن میں ایک بار ضرور یہاں جاتی تھی، اور کبھی کبھی جب گھر میں کوئی بہن یا بھابھی آئی ہو تو اسے بار بار کچھ لانے کو بھیجا جاتا،
بازار میں خریداری کرنا رملی کو بہت پسند تھا، مگر جب سے شادی ہوئی تھی وہ نہ تو خریدنے سے میکے آ کر رہی اور نہ اپنے دل پسند اسٹور پر خریداری کے لیے جا سکی۔ اب کئی دنوں سے وہ بازار جانا چاہ رہی تھی۔ معاذ بھی یہاں نہیں تھا، وہ پچھلے ہفتے دفتری کام سے کراچی چلا گیا تھا۔ آج مجبور ہو کر وہ تیار ہو گئی، پھر اپنا پرس جلاتی باہر نکل آئی۔ سڑک اسی طرح مصروف تھی۔ اپنی شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے وہ ہزاروں بار اس سڑک پر سے مختلف جذبات کے ساتھ گزری تھی، مگر آج جب اسی سڑک پر چلی جا رہی تھی تو قدم بہت سست تھے۔ ان میں نہ وہ خود اعتمادی تھی اور نہ جوانی کا وہ غرور تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، اس نے سوچا۔ وہ 1 سال کے اندر اندر بچے کی ماں بن گئی تھی، مگر اس کے ذہن نے ابھی تک اس کی شادی کو ہی قبول نہیں کیا تھا۔ اب وہ سڑک پر اس طرح سے جا رہی تھی جیسے مفلوک الحال ہے۔ کل تک جو خزانہ اس نے چھپایا ہوا تھا بے درد ڈاکو لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اپنے خالی ہونے کا احساس اسے پہلے بھی کئی بار ہوا تھا اور اب اپنی چال کے نمایاں فرق کو وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ چھوٹی سڑک کے آخری کونے پر رک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ مین روڈ پر کوئی ٹریفک نہیں تھی۔ اس نے سڑک پار کر لی اور اسٹور کی طرف بڑھی تو ماچس کی ایک جلتی ہوئی تیلی عین اس کی قمیض کے اگلے حصے پر آ کر لگی۔ ڈر کر وہ ایک قدم پیچھے ہوئی، قمیض کو غور سے دیکھا، پھر غصے بھری نظر اٹھا کر اس موٹر کی طرف دیکھا جس میں سے تیلی آئی تھی۔ وہاں اسٹیئرنگ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ نوجوان کے منہ میں سگار تھا اور دوسرے ہاتھ میں ماچس تھی۔ سگار کو سلگانے سے اس نے بے خیالی میں تیلی اس طرح پھینکی تھی کہ تیز آتی ہوئی رملی کی قمیض کے دامن پر جا لگی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ قمیض کو لگتے ہی تیلی ہوا سے بجھ گئی، ورنہ اس کا دامن جل جاتا۔ جب رملی نے ملامت بھری نظروں سے دیکھا تو وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور سرتاپا معذرت بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکساری کی تصویر بن گیا۔ بڑے نرم اور رقت آمیز لہجے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں، غلطی سراسر میری ہے۔ مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا اور پھر مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں سڑک پر اس طرح تیلیاں پھینکوں۔ سڑک راہ گیروں کے لیے ہوتی ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز۔ بس شاید وہ ہاتھ جوڑنے والا تھا یا اس کے احساس ندامت نے ہاتھ جوڑ ہی لیے تھے۔ رملی تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، چمکتی ہوئی شیشے کی گولیوں کی طرح متحرک اور بے چین آنکھیں، اتنا صاف جتنا آسمان، کہیں کہیں شفق رنگ دوڑے۔ کتنا خوبصورت آدمی ہے، رملی نے سوچا۔ جی کہیں آگ تو نہیں لگی؟ اس نے جھک کر رملی کی ہلکے کاسنی رنگ کی قمیض اس طرح دیکھی جیسے سونگ رہا ہو، پھر یوں کھڑا ہو گیا جیسے اس کی خوشبو کا گھونٹ بھر لیا ہو۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو آگ نہیں لگی، تو تم مجھے آگ لگانا چاہتے تھے؟ رملی نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، پلیز معاف کر دیں۔ وہ بہت قریب کھڑا تھا۔ اس چمکیلی صبح میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اس کے صحت مند چہرے پر لالیاں ابھری ہوئی تھیں۔ بس رملی کی آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ چھا گیا اور پھر رملی بل کھا کر اسٹور کے اندر چلی گئی اور اس نے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ جب وہ تھکاوٹ سے نیم جان ہو رہی تھی اور اپنا زیادہ راہ لٹا چکی تھی، اچانک اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ نظر آ گیا تھا۔ ایسا ہی ایک آدمی اس کے ذہن میں رہا کرتا تھا، سلگتا ہوا، آنکھوں میں شیشے کی گولیاں سجائے، دور مار میزائل کی طرح خفیہ ٹھکانوں کو پھونکتا ہوا۔ اسٹور کے اندر جا کر بھی کافی دیر تک اس کی اتھل پتھل سانس ٹھیک نہ ہو سکی۔ جلدی میں وہ غلط کاؤنٹر پر کھڑی ہو گئی اور جب سیلز مین نے آ کر فرمائیے کہا تب اسے خیال آیا کہ اسے باورچی خانے کا سودا سلف نہیں لینا تھا۔ وہ مڑی اور مڑ کر اسٹور کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ اس وقت اسٹور میں کافی خواتین شاپنگ کر رہی تھیں۔ اس نے کسی کی طرف غور نہیں کیا۔ اپنی شوریدہ سر امنگوں کی آواز سے بچنے کے لیے جلدی سے پرس کھول کر کاغذ نکالا جس پر چیزوں کی فہرست لکھی ہوئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اسے آرڈر نہیں دینے لگی بلکہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگی۔ دکاندار ساری چیزیں نکال نکال کر کاؤنٹر پر رکھتا گیا، نپل، بوتلیں، نیپکن، گرائی واٹر، صابن، لوشن۔ وہ اپنی مرضی کی چیزیں چن کر الگ رکھتی گئی اور جب دکاندار بل بنا رہا تھا اور وہ شو کیس میں پڑی ہوئی چیزوں پر نظر دوڑا رہی تھی تاکہ کچھ اور یاد آ جائے تو لے لے، اسی وقت ایک سایہ اس کے پیچھے لہرایا۔ مڑ کر دیکھا تو وہی کھڑا تھا، بالکل قریب۔ اف، اگر وہ ڈگمگاتی تو اس سے ٹکرا جاتی۔ کیا اسے اپنی وجاہت کا احساس ہے؟
جب وہ سیلز مین سے کسی شے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، رملی نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ درمیانے قد کے ساتھ اس کے بہت ہی متناسب اعضاء تھے۔ پینٹ اور ٹی شرٹ میں بہت ہی کم عمر لگ رہا تھا۔ ہونٹوں کے اوپر بڑی ترہ دار مونچھیں تھیں جس سے اس کی شخصیت نکھر گئی تھی۔ وہ ان بہت کم خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جن کے چہرے پر مونچھیں اجالا بکھیرے دیتی ہیں۔ اس کی گردن میں خاص بات تھی اور وہ بے تحاشا سگار پی رہا تھا۔ سگار کا دھواں خارج کرتے وقت ذرا سی آنکھیں سکوڑ لیتا اور بڑے مزے سے اپنا جلوہ دکھا کے وہ باہر نکل گیا۔ بچے کی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں جو پھولوں کی طرح آس پاس بکھری ہوئی تھیں رملی سے میلوں دور چلی گئیں۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر بل ادا کیا، اپنا تھیلا اٹھایا اور جب مڑنے لگی تو ایک فیشنیبل خاتون سے ٹکرا گئی۔ ارے رملی! اس فیشنیبل خاتون کے منہ سے اپنا نام سن کر اس نے سر اٹھایا اور اس کی طرف غور سے دیکھا۔ جیدہ تو؟ پھر دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ خیریت اسے بھی تھی کہ وہ کاؤنٹر سے دور ہو جائیں۔ لوگ انہیں کافی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ جیدہ رملی کی کلاس فیلو تھی۔ دونوں اسکول سے اکٹھی کالج آئی تھیں، لیکن فرسٹ ایئر کا امتحان دینے کی بجائے جیدہ نے شادی کر لی تھی۔ ان دنوں اس کا رومانس کالج میں بہت مشہور ہوا تھا، بلکہ وہ عشق میں نیم پاگل نظر آتی تھی۔ پھر سنا کہ اس کی شادی ہو گئی اور شادی کے کافی عرصہ بعد کسی نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ انگلینڈ چلی گئی ہے۔ اور پھر آج اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر، اس سے مل کر رملی کو عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوئی۔ اف، کتنے عرصے بعد ملے ہیں ہم، امید نہیں تھی میں کبھی تمہیں دیکھوں گی۔ اچھا یہ بتا تیری شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ بس ویسی ہی لگ رہی ہے۔ ہاں تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہے۔ رملی سوگواری سے ہنسی۔ معاذ کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ کوئی جواب نہ دے پائی۔ تو سنا، کوئی بچہ بھی ہے؟ نہیں، جیدہ اداسی سے بولی۔ پاکستان کب آئی ہو؟ اب تو عرصہ دراز ہو گیا، مگر تو اپنے بارے میں بات گول کر رہی ہے کچھ دال میں کالا۔ جیدہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا دیکھا، پھر ذرا سا منہ کھول کر اندر جھانکا۔ ارے یہ تو بچے کی چیزیں ہیں، بتاتی کیوں نہیں؟ تیرے بچہ ہوا ہے؟ رملی پھیکی سی ہنسی ہنس پڑی اور سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ کب؟ کہاں؟ کب ہوئی تیری شادی؟ اب ساری باتیں اسٹور کے اندر ہی پوچھے گی تو اور کہاں پوچھوں؟ اچھا تو یہ بتا کہاں رہتی ہے آج کل؟ رملی نے پوچھا۔ یہیں ماڈل ٹاؤن میں۔ نمبر بتا۔ بھئی یہ سامنے والی سڑک ہے نا، اس کے آخر میں 776 نمبر کی کوٹھی ہے نا، اس کے انیکسی میں آئے ہیں۔ غضب خدا کا، اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ رملی بولی۔ کیا؟ کیوں تم لوگوں کو جانتی ہے؟ جانتی کی بچی، وہ میرے والدین کا گھر ہے اور آج کل میں وہیں آئی ہوئی۔ سچی؟ جیدہ نے خوشی سے دھمکتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے تو تجھے وہاں کبھی نہیں دیکھا۔ کتنے دنوں سے وہاں ہے؟ 6 مہینے سے۔ مجھے یاد ہے امی نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ یہ کرایہ دار بڑے اچھے آئے ہیں، ایک نوجوان جوڑا ہے، مگر میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تجھے معلوم ہے یہ نیکسی پچھلے سال بڑے بھائی جان نے بنوائی تھی، اور ان دنوں بھائی جان کا ارادہ بال بچوں کو لے کر پاکستان آنے کا تھا، مگر اب بھابھی نے انکار کر دیا۔ کہتی ہیں کہ 2 سال بعد آؤں گی، تو ابا جی نے کہا تھا گھر خالی رکھنے سے بہتر ہے کرائے پر دے دیا جائے۔ پتہ ہے تم پہلے کرایہ دار ہو، اور میرا خیال ہے تم گھومنے پھرنے کے شوقین ہو، اس لیے میں نے تم کو کبھی گھر کے باہر نہیں دیکھا۔ اصل میں ہمارا گیٹ بھی دوسری طرف ہے، اور پھر تم ٹھیک کہتی ہو، ہم دونوں گھومنے پھرنے کے بہت شوقین ہیں۔ بچہ تو ہے نہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ تو کیا کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ رملی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ جیدہ بولی۔ تجھے اپنے میاں سے ملاؤں، باہر بیٹھے ہیں۔ جیدہ نے پہلے بل ادا کیا، سودے کی ٹوکری اٹھائی اور پھر دونوں آگے پیچھے باہر نکل آئیں۔ جیدہ کو دیکھتے ہی وہی آدمی موٹر سے باہر نکل آیا۔ اسی وقت ایک کانٹا سا رملی کے دل میں چبھا اور ایک زرد سی بدلی اس کے چہرے پر چھا گئی، بس ذرا کی ذرا۔ پھر وہ اپنے آپ میں لوٹ آئی، بلکہ انتہائی سنگ دل فکرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ یہ میرے شوہر ہیں، یہ میرے شوہر ہیں۔ سڑک کی گرد اڑ اڑ کر رملی کا مذاق اڑانے لگی۔ تو کیسی بیوی ہے، یہ کسی کا شوہر ہے، اس دنیا میں یہی ہوتا رہتا ہے۔ رملی نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور اسے سلام کیا۔ یاور، یہ میری بچپن کی دوست ہے رملی۔ یاور۔ رملی نے پلکوں سے یہ نام چنا۔ یاور نے بڑے دلکش انداز میں اسے ہاتھ سے سلام کیا، جس ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ولایتی سگار پکڑا ہوا تھا۔ مسکرایا جیسے کسی نے قنداری انار چھیڑ دیا ہو، اور پھر بولا، میں تو انہیں ابھی آگ لگانے والا تھا، اور جیسے تم نے مجھے پھونک کے نہیں رکھ دیا۔ اچھا؟ جیدہ نے اپنی اسی پرانے انداز میں قہقہہ لگایا۔ یاور پلیز اب بس کرو، یہ آگ لگانے والا کھیل بند کرو۔
یاور نے ٹوکری جیتا کے ہاتھ سے پکڑ لی، ڈگی کھولی اور اس میں رکھ دی، پھر واپس آ گیا۔ اسی بے پرواہ انداز میں بولا، یہ تو بہت محتاط معلوم ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے دامن کو آگ ہی نہیں لگنے دی۔ رملی کے نتنے پھڑکنے لگے، دل میں بھر لی آگ جس سے دامن کو بچایا۔ رملی نے نظریں جھکا لیں اور یاور مزے لے لے کر اسے تیلی پھینکنے اور رملی کے برہم ہو کر گھورنے کا قصہ سنانے لگا۔ جس طرح یہ گھور کر اندر چلی گئی تھی، میں سمجھا غالباً یہ خاتون گونگی ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے تم اندر چلے گئے۔ ویسے فی زمانہ خوبصورت عورت کی یہ ایک ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ گونگی ہو۔ یاور یاور جیدہ مچلنے لگی، بس اب تم پھر عورتوں کو لتاڑنے لگے۔ بھئی کسی بہانے سے تو یہ بولیں گی، میں نے تو ان کی آواز ہی نہیں سنی۔ اچھا رملی، جیدہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، انشاءاللہ آج شام تم سے ملاقات ہوگی، ہم دونوں آئیں گے تمہارے بچے اور شوہر کو دیکھنے۔ اسی وقت رملی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یاور کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، ایسا سایہ جو رملی کے دل پر لہرایا تھا۔ یہ دلوں کے سائے چہرے پر کیوں آ جاتے ہیں؟ رملی گھر پہنچی تو اس کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ ایک مہینے میں اس نے اپنی زندگی کا دائرہ موڑ لیا تھا اور ایک نئی ڈگر پر چل پڑی تھی، اپنے آپ کو زندگی کے حوالے کر دیا تھا۔ آج پھر طبیعت اکھڑ گئی تھی اور قدم ڈگمگائے جاتے تھے، پھر محرومیوں کے ناگ سرسرانے لگے، پھر تن من کو پھونکنے والی آندھیاں اٹھ رہی تھیں۔ جلدی جلدی قدم اٹھا کر پہنچی تو ماؤز نے رو رو کر سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اوہ، وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ بچے کو گھر پر سلا کر گئی ہے۔ بچے کو بھول جانا ممتا کی ریت نہیں، نظام میں بھی ماں بچے کو یاد رکھتی ہے، ہاں، لیکن راستے سے بھٹک جائے تو بچہ ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ رملی نے تھیلا میز پر رکھا اور لپک کر ماؤز کو پکڑ لیا۔ ننھی سی چیز رو رو کر نیم جان اور ہلکان ہو رہی تھی، ہاتھ اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور سارا جسم سرخ ہو گیا تھا۔ اس کو کیا ہوا ہے امی؟ رملی نے گھبرا کر اپنی امی کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، زیادہ رونے سے بچے پر تشنج کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پہلے اسے چپ کراؤ، تمہاری گود کی خوشبو ملے گی تو چپ ہو جائے گا، چپ کرا کے اسے اپنا دودھ پلاؤ، پہلی دفعہ چھوڑ کر گئی ہو، بچے بہت حساس ہوتے ہیں، سب جان جاتے ہیں۔ رملی نے ناڑی پن سے ماؤس کو سینے سے لپٹایا، ہلایا جھلایا، چمکارا، پیار کیا، تب اس کے جسم کا تشنج رفتہ رفتہ کم ہوا۔ رو رو کر اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ امی جان نے بتایا کہ تمہارے جاتے ہی اٹھ گیا تھا، پہلے تو ٹھیک ٹھاک کھیلتا رہا، پھر میں نے بوتل سے پانی بھی پلایا، پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک دم مچل اٹھا، ہاتھوں سے نکلنے لگا، میں تو سچ مچ گھبرا گئی۔ بھئی بڑا منموجی بچہ ہے، اب دیکھو تمہارے سینے سے لگتے ہی چپ ہو گیا، توبہ توبہ، نہ چھوڑ کے جایا کرو اسے، میں تو بابا اسے موجی ہی کہا کروں گی۔ رملی نے ماؤس کو سینے سے لگایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنی دیر لگانے پر ندامت سی محسوس ہونے لگی۔ اف، اتنی معصوم جان تڑپتی رہی اور وہ سرابوں میں الجھ گئی۔ بستر پر بیٹھتے ہی رملی نے ماؤس کو زانوں پر لٹا لیا اور زانوں پر لیٹتے ہی ماؤس نے اپنا چہرہ بائیں طرف موڑ لیا۔ اس کا چہرہ خود بخود بائیں طرف مڑ گیا، اس کے نتنوں میں مقدس دودھ کی خوشبو پہنچ گئی تھی۔ رملی نے دیکھا اس کی قمیض گیلی ہو رہی تھی۔ یہ تعلق کیا ہے؟ اس نے دل میں سوچا، طلب ہے، چاہ ہے یا ضرورت؟ بچے کو بھوک لگتی ہے تو دودھ چھاتیوں میں سرسرانے لگتا ہے، بچہ چیخ کر روتا ہے، ماں کی قمیض گیلی ہو جاتی ہے۔ یہ تحفے تو آسمانوں سے اترتے ہیں، یہ کسی سائنس کی ایجاد نہیں، یہ پیمانے قدرت کے ہیں، انہیں قدرت ہی چھلکاتی ہے۔ کیا خدا کو جاننے کے لیے اتنا کافی نہیں؟ نازک نازک، معصوم، نرم و گداز، مطہر اور بے ریا ہونٹوں کی خفیف سی جنبش دودھ کی دھاریں کھول دیتی ہے۔ ماؤس کو دودھ پلانے سے رملی کو ایک درد آمیز سکون اور آسودگی محسوس ہونے لگی۔ وہ غور سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگی، بند آنکھیں جو اپنی ماں کو اچھی طرح دیکھ سکتی تھیں۔ اس وقت پوری کائنات ان بند آنکھوں کے حلقے میں تھی۔ بچے کے چہرے پر طمانینت کا نور تھا، وہ اس وقت اپنے سب سے قیمتی تخت پر بیٹھا تھا، وہ دنیا کا سب سے امیر انسان تھا۔ یہ ماں کی حقیر سی گود، اس کی حسین کائنات تھی۔ رملی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ماؤس کی بند مٹھی پکڑ لی اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ماؤس، میرے بچے، دنیا بڑی گندی جگہ ہے، مجھے بچا لینا، ان ہونٹوں کا صدقہ، میرے تن کا ایک ایک دکھ چن لینا، مجھے بچا لینا۔ رملی باقاعدہ رونے لگی۔ وہ کیا جانتی تھی ممتا کیا ابلا ہوتی ہے؟ یہ اس دن معلوم ہوا جس دن ماؤس نے مقدس داروں کو پہلی مرتبہ اپنے ہونٹوں سے پیا۔ وہ اس مرحلے سے آگہی بھی بیجی کی وجہ سے ہوئی۔ وہ بچے کو دودھ پلانے کے حق میں نہیں تھی، مگر بیجی نے ایک دن ہسپتال میں خوب لیکچر پلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماؤس گہری نیند سو گیا تھا۔ کتنی جلدی سو جاتا ہے یہ بلا۔
اس نے محبت سے مسرور ہو کر سوچا، ماں کا دل نہیں بھرتا اور بچہ سو بھی جاتا ہے۔ اسے گود میں لیا تو ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئی۔ اس نے ماؤس کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اپنی کھاٹ میں ڈال دیا۔ اس کے سرخ ہونٹوں پر سفید دودھ کا ایک قطرہ رہ گیا تھا۔ یہ قطرہ اسے روشن چاند کی طرح نظر آ رہا تھا، جیسے یہ قطرہ اس کے سرخ خون کا دوسرا رنگ ہو۔ مگر اس نے ململ کا رومال اٹھایا اور آہستہ سے اس قطرے کو صاف کر دیا۔ ماؤس نے موہوم سے جنبش کی، پھر سو گیا۔ رملی آ کے بستر پہ لیٹ گئی، بالکل سیدھی۔ آنکھیں بند کی تو سڑکوں کی گرد اڑ اڑ کر ایک ہیلا بنانے لگی۔ اف! اس نے گھبرا کر کروٹ بدل لی۔ اس وقت اسے محفوظ ترین قلعہ صرف ماؤس ہی نظر آ رہا تھا۔ شام بھی ہو گئی جس طرح روز ہو جاتی ہے، مگر اس شام رملی کے اندر اضطرابی سی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ بظاہر اس نے اپنے دل سے کہا تھا، مجھے تو شام کا بالکل بھی انتظار نہیں ہے۔ مگر بے خیالی میں اٹھ کر اپنے خوبصورت پرنٹڈ سوٹ نکالا اور غصے خانے میں چلی گئی۔ کپڑے بدل کر آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کا پیٹ ذرا سا نکل آیا ہے۔ اس پیٹ کو فٹ ٹھیک کرنا ہے، اپنی پرانی حالت پہ واپس جانا ہے، پتلی نازک کمر کا دھیان رکھنا ہے۔ مگر کیوں؟ ویسے ہی اس کے دل نے جواب دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے میک اپ کیا، اپنی خوبصورت اور اداس آنکھوں کو مسکارے سے سنوارا، لمبے چمکدار بالوں پر برش کر کے انہیں کھلا چھوڑ دیا، گھوم کے اپنے آپ کو آگے پیچھے سے دیکھا۔ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ویسے ہی کون آنے والا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سر سر کرتے بال ادھر ادھر بکھر کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ میں شادی شدہ عورت ہوں، پیار کرنے کا حق نہیں ہے تو؟ مگر اپنے شوہر کے لیے تو کبھی بھی اس طرح بنی سنوری نہیں، بکو نہیں۔ اس نے اپنے دل کو ڈانٹا، خوشبو اٹھائی اور اپنے اوپر چھڑک لی۔ ماؤس سو رہا تھا، اس لیے وہ رسالہ لے کر لیٹ گئی۔ باہر بیل ہوئی تو چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ شرمندہ ہو کر پھر لیٹ گئی۔ 2 صفحے پڑھے، فون کی گھنٹی بجی، کان دروازے پر لگا دیے، کوئی اسے اطلاع دینے نہیں آیا۔ خجل سی ہو کر پھر کتاب پڑھنے لگی۔ یہ کیا دیوانگی ہے؟ کیا تجھے کسی کا انتظار ہے؟ نہیں تو شرم کر، اس طرح سج بن کر کس کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ دل میں چراغ سے کیوں روشن ہو رہے ہیں؟ دوسرے کے گھر کی روشنی ادھار مانگنا چاہتی ہے۔ ادھار کی روشنی سے کیا اپنا گھر منور ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچ، یاور تیری سہیلی کا شوہر ہے، اپنی سہیلی کے شوہر کو بن ٹھن کے دکھانا کہاں کی شرافت ہے؟ اچھا بھلا تو کیا چاہتی ہے؟ اگر وہ تیرا اسیر بھی ہو جائے تو تجھے کیا فائدہ ہے؟ کیا تو اس کے ساتھ اپنا شوہر بدل سکتی ہے؟ کیا شوہر بھی خوش رنگ کپڑوں کی طرح ہے کہ عدل بدل کر لیا جائے؟ شرم، شرم، شرم۔ گھبرا کر اس نے کتاب دور پھینکی۔ چوری پکڑی جائے تو آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ توبہ، استغفر اللہ۔ وہ تو ایک بچے کی ماں ہے۔ اس دنیا میں ایسی مائیں بھی ہیں جنہیں شوہروں نے ایک بچے کے بعد پلٹ کے نہ پوچھا، مگر انہوں نے اسے ایک بچے کے سہارے زندگی گزار دی۔ عورت کنات کی لاٹھی تھام لے تو زندگی کے گپ اندھیرے سے پا پیادہ نکل جاتی ہے۔ میرے بچے۔ اس نے سوئے ہوئے ماؤس کو دیکھا تو دودھ کے سمندر میں ابال آ گیا۔ کھڑی ہو گئی، بچے کے دودھ کے برتن اٹھائے اور کچن میں چلی گئی۔ ہر روز کچن میں جا کر وہ خود اس کے برتن ابالتی تھی، نوکر پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ برتن ابالنے کے دوران نوکروں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئی۔ بالوں کو لپیٹ کر پیچھے گولا سا بنا لیا، دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا اور بیسن پر کھڑی دھڑا دھڑ برش چلا رہی تھی جب ملازم نے آ کر کہا، جی آپ کے وزٹر آئے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ رملی نے گھبرا کر یوں پوچھا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے کسی کا انتظار نہیں تھا۔ جی ایک صاحب ہیں اور ایک بیگم صاحبہ ہیں۔ جاؤ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ رملی نے ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کیے، دوپٹہ اٹھایا، سر کو جھٹک کر اپنے بال کھولے اور دل میں کہا، کاش آج یہ لوگ نہ آتے۔ آ گئے ہیں تو کیا ہے؟ اس کے دل نے کہا، کیا تو اتنی کمزور اور پلپلی ہے؟ نہیں، میں تو اپنے حالات سے بہت مطمئن ہوں، بہت مگن ہوں۔ بہت بہت خوش کہنے کا اسے حوصلہ نہ ہوا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو جیدہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی، ساتھ ہی یاور بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا۔ اس نے سگار والی انگلیوں سے اسی طرح اسے سلام کیا اور پھر سب بیٹھ گئے۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ جیدہ نے پوچھا۔ سو رہا ہے۔ کتنے دنوں کا ہے؟ ابھی صرف 1 مہینے کا ہے۔ رملی نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ کیا نام رکھا ہے؟ ماؤس۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کراچی گئے ہیں۔ کب آئے گا؟ بس 2-4 دن میں آ جائیں گے۔ اور تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ جیدہ نے پوچھا۔ معاذ۔ واہ، کتنے انوکھے نام ہیں، اب تک سنے نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے شوہر کی شخصیت بھی بڑی انوکھی اور دلکش ہوگی۔ ہاں۔ پھر وہ شوخی سے مسکرا کر بولی،
تو خود بھی تو شروع دن سے بڑی انوکھی اور طرح تھی، یاد ہے؟ تیری انوکھی نرالی عادتوں کی وجہ سے ہم لوگ تجھے شہزادی مارگریٹ کہا کرتے تھے۔ رملی نے ہنس کر سر جھکایا۔ وہ زمانے جو گزر گئے ان کا ذکر کیا؟ وہ کہانیاں جو کہیں نہ گئیں ان کا عنوان کیوں دھریں؟ تمہیں پتہ ہے یاور، جیدہ خوش دلی سے بولی، رملی کو بھی کوئی پسند نہیں آتا تھا، ہر آدمی میں کیڑے نکالتی تھی، ہر ایک پر پھپتیاں کستی تھی۔ ہم کہتے تھے پتہ نہیں اس کے لیے آسمانوں سے کوئی شہزادہ اترے گا۔ رملی کے کلیجے میں برچھی کھب گئی۔ اتر آیا آسمان سے سیاہ رات کا مہیب روپ۔ بھئی مجھے تمہارے شوہر کو دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ یاور نے سب باتیں سن کر ادا سے سگار منہ کے ساتھ لگا لیا، ایک لمبا سا کش چھوڑا، پھر دھوئیں کی اور سے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ جو شخص انہیں دیکھ لے اسے کسی کو دیکھنے کا شوق نہیں رہتا، کم از کم مجھے تو ان کے شوہر کو دیکھنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ رملی نے چونک کر یاور کی طرف دیکھا۔ جل گئے ہو، رقابت میں دیکھ نہیں سکتے؟ کاش تم نہ دیکھو۔ یاور نے اس وقت سنہرے رنگ کا کرتا شلوار پہنا تھا۔ اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے گہری نیند سے جھنجھوڑ کر جگا دیا گیا ہو، آدھا سویا آدھا جاگا۔ یا پر انتہائی چاق و چوبند چہرے پر ایک خوابیدہ سی کیفیت تھی۔ آنکھیں گو کھلی تھیں مگر سوئی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ سارے نقش و نگار چمک رہے تھے مگر انہیں دیکھ کر خوابوں میں کھو جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ ایسے سوئے سوئے چہرے کو جو احساس کو جگاتے ہیں کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں تمہارے لیے چائے لاؤں؟ یہ کہہ کر رملی باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اسے محسوس ہوا اس کا دل دھڑک رہا ہے اور دل کے اندر کچھ اور دروازہ بھی کھل گیا ہے۔ ساری سگار کی خوشبو حلق کے راستے دل کے اندر جا رہی تھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ پتہ نہیں وہ اسے کن آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ رملی کی سانس اکھڑنے لگتی تھی۔ چائے کے دوران گپ شپ ہوتی رہی۔ یاور زیادہ نہیں بولتا تھا، اگرچہ وہ اپنے چہرے کے ایک ایک نقش سے کام لیتا تھا۔ یوں اس کے ہونٹ چپ رہتے تھے مگر سگار پینے کے دوران پر زاویے بنتے بگڑتے رہتے تھے، آنکھیں مفہوم ادا کرتی تھیں، ہونٹ کہتے رہتے تھے، مچلتے رہتے تھے، ناک سونگھتی رہتی تھی احساس کی خوشبو، انداز کی خوشبو، کان سنتے رہتے تھے، فاصلوں پر بجتی دھڑکنیں، اور اس کے ہاتھ مصروف رہتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مصروف رہتے تھے، کبھی سگار سلگا رہے ہیں، کبھی سگار جھٹک رہے ہیں، کبھی سگار بجھا رہے ہیں، کبھی سگار مروڑ رہے ہیں۔ رملی کو اس کی ہر شے بولتی محسوس ہوئی، اس لیے رملی واقعی گونگی ہو گئی۔ جیدہ اس کے بیٹے کے لیے تحفہ لائی تھی۔ اٹھ کر اس کے کمرے میں گئی، بچہ دیکھا، رملی کی امی سے بات چیت کی، پھر وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ اچانک جیدہ بولی، یاور میں یہاں سے نرگس کو فون کر دوں؟ پھر کیا پروگرام ہے تمہارا؟ چل رہے ہو ان کے ہاں؟ یاور نے نیم آنکھوں میں سارا دھواں بھر کے چھوڑا اور بولا، بھئی جہاں بھی لے جاؤ میں تمہارے اختیار میں ہوں، تم تو جانتی ہو میں بندہ بے دام ہوں۔ جیدہ اٹھ کر کوریڈور میں چلی گئی۔ رملی کا دل خواہ مخواہ دھڑکنے لگا۔ وہ یاور کے ساتھ کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ نہیں، وہ تو اکیلی نہیں تھی، اس کا شوہر بھی تھا اور بچہ بھی۔ پھر ایسے کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ انتہائی تنگ گلی میں آمنے سامنے آتے جاتے ہوئے وہ دونوں پھنس گئے ہیں۔ اگر ایک ساتھ نکلیں گے تو ایک دوسرے کو مسلتے ہوئے نکلیں گے، اس کے باوجود مخالف سمتوں میں نکلیں گے۔ اپنی امتی سمتوں میں نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک پیچھے ہٹ جائے۔ کیا وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ رملی نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ راستہ چھوڑ دے گا تنگ گلی کا؟ وہ کیسی والہانہ نظروں سے رملی کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے ہاتھ میں سگار نہ ہو، رملی کی ننھی سی ذات ہو۔ ایک دوسرے کو مسلتے ہوئے گزرنا، اگرچہ ایک دوسرے کو خاک کرنا ہے مگر تنگ گلی سے مسل کر گزرنے میں جو کیف ہے اس کے احساس سے دل خواہ مخواہ زندہ ہونے لگتا ہے۔ رملی کا سارا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ آپ باتیں کر لیتی ہیں؟ وہ اپنی صفاق آنکھوں کا زاویہ بدل کر بولا۔ کوئی بات کہنے کے لیے رملی کے ہونٹ جلنے لگے۔ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اور اگر ہونٹ کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جو آپ کے دل کو گوارا نہیں تو انہیں غریبوں کو یوں دانتوں سے کاٹ کاٹ کر سزا کیوں دے رہی ہیں؟ ان کو وہ بات کہنے دیں، جزا اور سزا خود پائیں گے۔ چور! رملی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ خطرناک چور! سارے دل کے ارادے چرانے کی صلاحیت رکھتا تھا، چپ کی زبان جانتا تھا۔ اس کے سامنے وہ کیا بات کرتی؟ تقدیر کی روایتی دیوار میں چنی ہوئی وہ ایک زندہ درگور لاش تھی۔ اتنی دیواریں اوپر، اتنی دیواریں نیچے، بولنے کا کیا فائدہ تھا؟ اتنے میں جیدہ فون کر کے آ گئی۔ مل گئی تھی گوہر، میں نے کہہ دیا 7:30 بجے ہم پہنچ جائیں گے۔ یاور نے کوئی جواب نہیں دیا، بے تحاشا سگار کے کش لگانے لگا۔ رملی کی کشمکش اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ اسے یاور کے اس طرح سگار پینے سے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے ایک دم بولی، آپ اتنا زیادہ تمباکو پیتے ہیں؟
یاور نے اپنے جلتے ہوئے انگارہ سے ہونٹ پہلے سکوڑے پھر پھیلائے اور مزے سے بولا، آپ کے شوہر کتنے سگریٹ پیتے ہیں؟ میرے شوہر سگریٹ نہیں پیتے، رملی نے دانستہ جھوٹ بولا۔ گو معاذ کو سگریٹ کی لت نہیں تھی، مگر کبھی کبھی کسی محفل میں پی لیتا تھا تو اس نے جملہ دورا چھوڑا، کش لگایا، دھواں چھوڑا، فضا میں معطر سانس چھوڑ کر لطف کیا اور پھر اس کی اداس آنکھوں میں ٹھہر کر بولا، آپ کے شوہر کیا پیتے ہیں؟ کیا پیتے ہیں؟ رملی نے نظریں جھکا لیں، عجیب سا دوراہا آ گیا۔ اس کا دل چاہا کہہ دے، وہ میرا لہو پیتے ہیں، میری جان پیتے ہیں، میرا چین پیتے ہیں، میرے دن رات پیتے ہیں، مگر فکروں کے یلغار میں الجھ کر رہ گئی۔ وہ مسکرا رہا تھا، ہونٹوں پر آگ لیے، جیسے جانتا ہو واری کار ہے۔ آپ کے شوہر خوش قسمت ہیں، خود ہی ہنس کر بولا۔ وہ بلا سگریٹ کیوں پیے بلا؟ وہ حقیر سا سگریٹ۔ رملی نے فوراً اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، ایسے جیسے اس کے تشنہ لبوں کا راز معلوم ہو گیا ہو، جیسے چوری پکڑی گئی ہو، جیسے اس کی کھوکھلی زندگی ٹھن ٹھن کر کے بجنے لگی ہو، جیسے چہرے نے ہر راز اگل دیا ہو، مگر وہ اسی دلکش انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ان کے پاس پینے کو بہت کچھ ہے۔ دوسرے روز جمعہ تھا اور معاذ کہہ کر گیا تھا کہ وہ جمعہ تک ضرور آ جائے گا، اس لیے رملی کا دل چاہ رہا تھا معاذ کے آنے سے پہلے ایک بار جا کر جیدہ کے گھر سے ہو آئے۔ جیدہ بھی تو جاتے جاتے کہہ گئی تھی، بھئی اب ہمارے گھر ضرور آنا، جب تک میکے میں ہو کم از کم روز تو ملتی رہو۔ جاتے جاتے یاور نے کچھ نہیں کہا تھا۔ یاور کو آنکھوں سے باتیں کرنے کا فن خوب آتا تھا، ایک نظر دیکھتا اور سب کچھ کہہ دیتا۔ جاتے ہوئے اس نے اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، کیسے نہیں آؤ گی، میں دل اور آنکھیں بچھا کر رکھوں گا۔ رملی کا دل مچلنے لگا۔ اس نے ماؤس کو نہلا دھلا کر دودھ پلایا اور کھاٹ میں سلا دیا۔ نہانے کے بعد ماؤس 2-3 گھنٹے سوتا تھا، اس لیے تیار ہو کر باہر نکل آئی۔ امی جان کو بتایا کہ وہ ذرا جیدہ کے ہاں جا رہی ہے، وہ ماؤس کا خیال رکھیں۔ جیدہ کے گھر جانے کے لیے ایک تو راستہ سڑک سے ہو کر جاتا تھا اور دوسرا گھر کے اندر سے ایک چھوٹی سی روش انیکسی کی طرف جاتی تھی۔ رملی اسی روش پر ہولی ادھر کو چلی تو یوں لگا جیسے آج پہلی بار چوری کرنے جا رہی ہے، پہلی بار ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے۔ پنجوں پر اڑتی ہوئی، اپنے ہی سائے سے ڈرتی ہوئی، ہوا سے بچ بچ کے چلتی ہوئی، آگے پیچھے دیکھتی ہوئی، گاہے چونکتی گاہے ٹھنکتی ہوئی، دل دھڑکتا تو اسے ملامت کرنے لگتی، دل شرمندہ ہوتا تو اسے کوسنے لگتی۔ یہ ذرا سا رستہ ہزاروں میل لمبا ہو گیا تھا اور پتہ نہیں کس طرح اس نے ہزاروں میل کا یہ راستہ طے کیا اور جا کر کال بیل پر ہاتھ رکھ دیا، یوں جیسے اس نے شہر ممنوع کے صدر دروازے پر دستک دی ہو یا ناممکنات کی اندھیری وادی سے روشنی کی کرن مانگی ہو۔ کال بیل پر انگلی رکھ کر اس نے فوراً اٹھا لی، لیکن گھنٹے کی آواز اندر جا چکی تھی اور جیسے اندر ہر شے ہماتن انتظار تھی۔ اس نے گھنٹی پر انگلی کیا رکھی، سارا گھر جاگ اٹھا، مڈیروں پر رکھے انتظار کے چراغ لو دے اٹھے اور شہنائیاں بجنے لگیں۔ دروازہ یاور نے یوں کھولا جیسے ساری رات چھپ کے دروازے کے پیچھے کھڑا رہا ہو، ذرا سا دروازہ کھول کر باہر یوں دیکھا جیسے سیاہ بادلوں کی چادر چیر کر چاند نے دنیا کو جھانکا ہو۔ ایک دم بالکل اچانک رملی اپنا چہرہ پیچھے کرنا بھول گئی اور اس کے سانسوں سے نکلنے والی سگار کی خوشبو نے بڑھ کر رملی کے چہرے کو چوم لیا۔ اپنی جی میں کھائی ہوئی ساری قسمیں بھگ سے اڑ گئیں، ارادوں کی فصیلیں گر گئیں، عقل کی اونچی برجیوں پر بیٹھی ہوئی اخلاقیات کی ساری فوجوں نے مورچے ہٹا لیے، بغاوت کے بارود نے دھائیں دھائیں ساری روایات کو پھونکنا شروع کر دیا۔ رملی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ غنیم کے محاصرے میں کھڑی ہے اور دشمن بھی وہ جو اس کی جان کا دشمن تھا، تن کا دشمن تھا، من کا دشمن تھا۔ ذرا سا چہرہ باہر نکال کے پاگلوں کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے طلسم سے رملی پتھر کی ہو گئی تھی۔ سرگوشی میں بولا، کل رات سے انتظار کر رہا ہوں، اب آئی ہو۔ دروازے کے باہر چھت تک لٹکتی ہوئی زخمہ حیات کی بیل کے بڑے بڑے پتے تال دے کے گنگنانے لگے۔ ایک ننھے سے لمحے میں اس پر زندگی کا سب سے بڑا حملہ ہو گیا اور اس نے پسپائی کا اعتراف بھی کر لیا اور دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے۔ پسپائی کی گھڑی کو دونوں ہاتھوں سے قبول کر کے یاور نے صدر دروازہ کھول دیا اور پھر جیدہ کو آواز دی، جیدہ دیکھو کون آیا ہے، میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا۔ جیدہ دوڑ کر کچن سے باہر نکلی اور رملی سے لپٹ گئی۔ جیدہ کے کٹے ہوئے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ اس طرح تر و تازہ لگ رہی تھی جیسے ابھی نہا کر نکلی ہو۔ بہت اچھا کیا تم آ گئی ہو رملی، میں بھی یاور کے لیے چانپے اور
ٹکے بنانے لگی تھی۔ تمہارے پاس خان سامہ نہیں ہے؟ رملی نے ایک بےہودہ سا سوال کر دیا۔ نہیں یار، جیدہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ 5 سال انگلینڈ میں رہی تو گھر کا کام کرنے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ یہ باہر کے ممالک پوہر سے پوہر عورت کو بھی گھرداری کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یاور نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مگر رملی کو یاور کی طرف دیکھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ تینوں بیٹھ گئے۔ ماؤس کو نہیں لائیں؟ جیدہ نے پوچھا۔ یہ اس کے سونے کا وقت ہے، پھر اتنا چھوٹا سا تو ہے، کیسے لاؤں؟ ڈارلنگ، پہلے ایک ایک کپ کافی پلواؤ، پھر باتیں ہوں گی، یاور نے جیدہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، بنا لاتی ہوں۔ جیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ کچن میں چلتی ہوں۔ رملی بھی کھڑی ہوگی۔ نہیں نہیں رملی، تم یاور کے پاس بیٹھو، جیدہ نے سادگی سے کہا۔ بھی میرا شوہر کوئی اتنا خوفناک آدمی نہیں کہ تم اس کے پاس بیٹھنے سے گھبرا رہی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، رملی نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے سوچا تمہاری مدد کر دوں گی تو تم جلدی آ کر یہاں بیٹھ سکو گی۔ میں آج جلدی تمہارے پاس آ کر بیٹھ سکوں گی، بلکہ آتی جاتی رہوں گی۔ جمعہ کے روز ہم لوگ ناشتہ تو کرتے نہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور میں نے بہت سی چیزیں چولہے پر رکھ چھوڑی ہیں۔ پھر تو میں بہت غلط وقت پر آ گئی ہوں۔ ارے نہیں، جیدہ نے رملی کو زبردستی بٹھایا۔ اگر میں کچن میں زیادہ وقت لگاؤں تو یاور بہت بور ہوتا ہے۔ اچھا ہوا تم آ گئی، تم اس کو کمپنی دو جب تک میں سب تیار کر لوں گی۔ لیکن تم اپنی سہیلی کو میری شرافت کی کوئی صنعت تو دیتی جاؤ۔ جاتی ہوئی جیدہ کو یاور نے رو کر کہا۔ انہیں بتاؤ کہ میں ایک بے ضرر سا انسان اور بے چارہ سا شوہر ہوں۔ جیدہ نے اپنا مخصوص قہقہ لگایا۔ بھئی رملی، ڈرو نہیں، یاور سچ کہہ رہا ہے، یہ بڑا مسکین اور مظلوم شوہر ہے، اس کی شرافت کی گواہی میں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جیدہ باہر نکل گئی۔ شرم سے رملی کا منہ سرخ ہو گیا، بیٹھ گئی اور اپنی شرمندگی پر قابو پا کر بولی۔ آپ لوگ دوسرے کی نیت پر شک کیوں کرتے ہیں؟ شک تو آپ کو میری نیت پر ہے، یاور دو بدو بولا۔ کیا شک ہے؟ رملی نے ہمت کر کے پوچھا۔ جواب دینے سے پہلے وہ ہنسا۔ اس کے موتیوں جیسے دانت نمایاں ہو گئے۔ گھبرائی بپھرائی رملی اس کے دانتوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسی وقت اسے خیال آیا، اس نے کبھی ماس کے دانتوں کو غور سے نہیں دیکھا۔ 1 سال ہو گیا شادی کو، مگر اس نے ماس کے دانت دیکھے ہی نہیں، جبکہ تیسری ملاقات پر اسے یاور کے دانت نظر آ گئے تھے۔ ہنستا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا، پاگل نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بے اختیار رملی کا دل چاہا کہ اپنا کلیجہ نکال کر اس کے آگے ڈال دے اور کہے، ظالم آدمی، دے اسے میرے سامنے چبا لے، روز کی روز جھنجھٹ سے تو نجات ملے۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ میں ان مردوں میں سے ہوں جو ہر خوبصورت لڑکی پر جٹ عاشق ہو جاتے ہیں، یعنی پیشہ ور عاشق ہوں؟ سوچتی تو وہ بھی ایسا ہی تھی، مگر اس خیال کو اس نے کبھی آنکھوں میں بھر کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جانے اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ رملی اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے قالین کو خریدنے لگی۔ جواب نہیں دیا تو وہ دوبارہ بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں دیکھا اور تم سے عشق ہو گیا، مگر میں پیشہ ور عاشق نہیں ہوں۔ اسی وقت ایک ٹرے اٹھائے جیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رملی اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اگر جیدہ اندر نہ آ جاتی تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، جو دعا کی طرح پھیلی ہوئی تھیں، آنسوؤں سے بھر دیتی۔ ہاتھ پھیلا ہو اور آدمی دعا نہ مانگ سکے، زبان مچل رہی ہو، تمنا سامنے ہو اور آدمی اس کا نام نہ لے سکے، تو کیسی بے بسی کا مقام ہوتا ہے۔ تم دونوں گمسم کیوں بیٹھے ہو؟ جیدہ نے تپائی کھسکا کے اس پر سنیکس رکھ دیے۔ جب تک میں کافی لاؤں کچھ کھاؤ۔ اور یاور، کتنی حیرتی بات ہے، اتنی حسین لڑکی تمہارے سامنے بیٹھی ہے اور تم بھی خاموش ہو۔ حالانکہ تمہارے آگے کسی خوبصورت لڑکی کو بٹھا دیں تو تمہارے منہ سے پھول جھڑنے لگتے ہیں۔ بس حسین لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے زبان گونگ ہو جاتی ہے، یاور نے کش لے کر کہا۔ خیر، تمہارے جیسے چرب زبان مرد کی زبان کسی کے آگے گونگ نہیں ہو سکتی۔ بھئی، معاملہ تمہاری نازک مزاج سہیلی کا ہے، میں ٹھہرا جنگی آدمی، کوئی بات الٹ سلٹ منہ سے نکل گئی تو تمہاری سہیلی خفا نہ ہو جائے۔ میری سہیلی ایسی ہرگز نہیں ہے، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کوارٹر پلیٹ رملی کو پکڑائی۔ اس نے جلدی سے پکڑ لی۔ جیدہ باہر نکل گئی۔ رملی بال برابر باریک پل صراط پر پہنچ گئی۔ ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کے یاور کی طرف دیکھا، وہ عاشقانہ نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تب رملی کو احساس ہوا کہ جیدہ کی موجودگی میں وہ اسے اور طرح دیکھتا ہے، مگر جیدہ کے جاتے ہی اس کی نظر کا زاویہ بدل جاتا تھا۔ اس کو رملی کو پاگل پن سے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر رملی کے اندر احساس جرم کی لہریں اٹھنے لگیں۔ یاور اس کی سہیلی کا محبوب شوہر تھا اور وہ اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، یا اس کی آنکھ مچولی کو پسند کر رہی تھی۔ کتنی بری بات ہے۔ رملی نے اٹھ کے اپنی پلیٹ میں سینڈوچ رکھا تو نیم دراز یاور نے اپنی پلیٹ آگے پھیلا دی اور بولا، پلیز میری پلیٹ میں بھی کچھ ڈال دیں۔
رملی نے سینڈوچ والی پلیٹ اٹھائی اور اس کے آگے کر دی تاکہ وہ خود اٹھا لے، مگر اس نے آنکھوں سے انکار کر دیا اور بولا، وہ ٹکڑا جو تم نے اپنی پلیٹ میں رکھا ہے وہ میری پلیٹ میں رکھ دو، بس وہی کھاؤں گا اور کچھ نہیں لوں گا۔ کیوں کیوں کیوں؟ رملی کا دل چاہا چینی کی پلیٹ اس کے سر پہ دے مارے اور کہے، مجھے اشاروں پر نچانے والے تم کون ہوتے ہو؟ آج تک میرے شوہر کو یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی، مگر اس نے جلدی سے اپنا سینڈوچ اٹھا کے یاور کی پلیٹ میں رکھ دیا اور خود ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی۔ اسی وقت جیدہ 3 گرم گرم پیالیاں کافی کی اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ رملی، تمہیں ایک بات بتا دوں؟ جیدہ نے رملی کو کافی کی پیالی پکڑاتے ہوئے کہا، یاور بہت بے تکلف آدمی ہے اور بے تکلفی کو پسند کرتا ہے۔ زبان بھی ذرا اس کی کھلی ڈلی ہے، پلیز اس کی کسی بات کا برا نہ ماننا، دل کا یہ بہت اچھا ہے۔ تم بار بار اپنے شوہر کی صفائیاں کیوں پیش کر رہی ہو جیدہ؟ یاور نے سینڈوچ کھاتے ہوئے کہا، بھئی رملی بڑی شرمیلی لڑکی ہے اور اس کی تربیت ایک مذہبی ماحول میں ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم کالج میں ایک دوسرے کو گندے لطیفے سنایا کرتے تھے تو یہ ہم سے روٹھ کر ایک طرف جا بیٹھتی تھی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ابھی تک سب سے روٹھی ہوئی ہے نا جیدہ؟ یہ شکل سے ایک دل گرفتہ ناراض شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ یاور کے لہجے میں اس بار بے تکلفی تھی۔ رملی دھیرے سے مسکرائی، پلیٹ اس نے ہاتھ سے رکھ دی اور کافی کی پیالی اٹھا لی اور بولی، میری ذات اتنی اہم تو نہیں کہ آج بس مجھے پر گفتگو ہو؟ اوہو، ہر لڑکی بار بار یہی یقین دہانی چاہتی ہے۔ دیکھا جیدہ، میں ٹھیک کہتا ہوں نا؟ لڑکیوں کو یقین دہانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اب رملی چاہتی ہے ہم اسی کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں، کچھ اور کہیں، کچھ اور کہیں۔ رملی شرمندہ ہوگی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا، مگر اسے اپنے بارے میں یہ سب سننا اچھا لگ رہا تھا۔ اوہ، میں ذرا آنچ کم کراؤں؟ جیدہ ایک دم اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ تمہاری ذات کتنی اہم ہے یہ سب تم جان گئی ہو رملی، یاور نے آہستہ سے کہا، کم از کم میرے لیے تو۔ اگر سچ پوچھو تو آج 3 دن سے میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ کیوں سوچ رہے ہو میرے بارے میں؟ رملی کا دل چاہا وہ اسے جھڑک دے اور اس سے کہے، تم بددیانت آدمی ہو، تم میری سہیلی کے شوہر ہو، ایک زمانے سے لڑ کے میری سہیلی نے تمہیں اپنایا تھا اور اب تم میرے سامنے ہی۔ مگر پتہ نہیں کیا ہوا، رملی اس معاملے میں بہت بودھی ثابت ہوئی۔ ایک تو اس آدمی کی موجودگی میں اس کا دل دھڑکتا تھا، اس پر اس کا چہرہ بالکل رملی کے خوابوں جیسا تھا۔ جانے کب سے زندگی کی بھول بھلیاں میں وہ اس چہرہ تلاش کرتی پھر رہی تھی، اور کتنی عجیب بات تھی کہ وہ چہرہ ملا تو اس کی محبت میں سرشار ملا، مگر راستے ہی جدا ہو چکے تھے۔ اب جب راستے جدا تھے تو اسے کیا کہتی؟ ایک ذرا ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھنے سے زندگی کا سفر نہیں بیت جاتا، البتہ تھکن ضرور اتر جاتی ہے۔ 1 ہی سال ہوا تھا اس کی شادی کو، مگر تھکاوٹ سے وہ چور ہو رہی تھی۔ پاؤں میں آبلے تھے اور جسم شرابو تھا۔ ایسے میں کوئی سایہ دار پڑاؤ آ جائے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی آنے لگتے ہیں۔ یہ جھونکے تھکے ہوئے جسم کو لوری دینے لگتے ہیں۔ تھکے ہوئے آدمی کو بہت جلد نیند آ جاتی ہے۔ رملی کا دل چاہ رہا تھا اب وہ آرام سے سو جائے، ایسی نیند کہ جس میں سے پھر کوئی اسے نہ جگائے۔ تم سو گئی ہو؟ یاور نے اس کے بجھے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھ کر پوچھ ڈالا۔ آپ بہت خطرناک باتیں کرتے ہیں، بلاہر رملی نے منہ بسور کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتی ایسی باتیں۔ یاور نے قہقہ لگایا اور بولا، رفتہ رفتہ سمجھ جائیں گی، ویسے تم شکل سے کچھ ایسی بے سمجھ بھی نہیں دکھائی دیتی ہو۔ جیدہ یاور کا قہقہ سن کر دوڑی آئی، بھئی کیا لطیفہ ہوا ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ تمہاری سہیلی کہہ رہی میں بڑی خطرناک باتیں کرتا ہوں۔ یاور، تم نے رملی کو ڈرانے کی کوشش کی ہے؟ جیدہ نے گھور کر یاور کو دیکھا، تمہاری قسم؟ یاور نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب کسی خوبصورت لڑکی کو خوبصورت کہنا اگر خوفناک جرم ہے تو تم مجھے سزا دے لو۔ جیدہ بھی ہنسنے لگی، یاور کو معاف کر دو، میں نے کہا تھا نا خوبصورتی اس کی کمزوری ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر یہ دل اور زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ ویسے ڈرو نہیں، اس کی مہار میرے ہاتھ میں ہے۔ رملی نے حیران ہو کر جیدہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر خلوص کا اجالا تھا۔ اس وقت رملی کو اپنے آپ سے بے حد شرم آئی۔ رملی کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ جیدہ نے ہاتھ میں کفگیر پکڑا ہوا تھا، وہ دوبارہ کچن میں واپس چلی گئی۔ رملی نے اپنے ہاتھ پر لگی ہوئی گھڑی دیکھی اور بولی، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جائیں گے؟ میرا مذہب صرف عشق ہے، وہ لہجے میں مستی سمو کر بولا۔ کیا عشق میں نماز نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، محبوب کو سامنے بٹھا کر آنکھوں سے سجدے کرنا میری نماز ہے۔ اب رملی کے لیے وہاں بیٹھنا واقعی مشکل ہو گیا تھا، جلدی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آخر کیا کر رہی ہو تم جیدہ؟ بھئی میں نے سوچا آج تمہیں بھی اپنے ہاتھ کا پکا کھلا دوں، اس لیے جلدی جلدی تکے بنا رہی ہوں۔ رہنے دو، میں کھانے کی اتنی شوقین نہیں ہوں۔ اسی وقت باہر بیل ہوئی، جیدہ دوڑی گئی۔ رملی کے گھر سے ملازم آیا تھا اور کہہ رہا تھا، رملی بی بی کا فون ہے، انہیں جلدی بھیجیں۔
فون؟ رملی گھبرائی اور خدا حافظ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ واپسی پر وہ ہزاروں میل کا راستہ چند منٹ میں طے ہو گیا۔ سامنے برآمدے میں امی جان ماؤس کو کندھے سے لگائے بڑی سنجیدہ شکل بنائے کھڑی تھیں۔ معاذ کی کراچی سے کال ہے۔ رملی فون کے قریب پہنچ گئی۔ یہ تو بند ہو گیا ہے۔ یہیں بیٹھو، دوبارہ کرے گا۔ اتنی دیر سے تو میں نے ہولڈ کروایا ہوا تھا۔ رملی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی اور ماؤس کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ جاگ گیا ہے؟ یہ تو تمہارے جاتے ہی جاگ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس بچے کو کیا ہے۔ تم گھر پر ہوتی ہو تو سست ہو کر سویا رہتا ہے۔ ادھر تم گھر سے نکلی، ادھر یہ جاگ گیا، اور آج تم نے بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ تھوڑی سی دیر کا کہہ کر گئی اور پورے 2 گھنٹے لگا دیے۔ اف، 2 گھنٹے لگا دیے۔ رملی کو کوئی جواب نہیں سوچا تھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ریسیور اٹھا لیا اور جواب دہی سے بچ گئی۔ دوسری طرف معاذ تھا، اسی طرح محبت میں ڈوبی ہوئی آواز، چنتا سے چھلکا چھلکا لہجہ، توجہ کی حلیمی کے ساتھ۔ اس نے بتایا کہ وہ آج شام نہیں آ سکے گا اور اب پرسوں شام کو آئے گا۔ ماؤس کا حال پوچھ کے اس نے فون بند کر دیا۔ پرسوں آئے یا صدیوں بعد آئے، رملی نے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑ دی۔ وہ اس سے بہت دور نکل آئی تھی۔ موز کی عادت تھی کہ وہ دودھ پی کے سرے شام ہی سو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد رملی کتابیں پڑھا کرتی، ٹیلی ویژن کا کوئی دلچسپ پروگرام دیکھ لیتی یا ماؤز کا کوئی کپڑا سینے لگ جاتی۔ لیکن آج ماؤز کو سلانے کے بعد کوئی کام نہیں سوچ رہا تھا۔ دل پر ایک ہی جنون سوار تھا اور جنون نے ایک رستہ دیکھ لیا تھا۔ دل کہتا، چل چل محبوب کے دروازے چل۔ اس نے اپنے دل کو بہت ڈانٹا، لعنت ملامت کی، برا بھلا کہا، اپنی حیثیت کا احساس دلایا، مگر ایک چنگاری جو اس نے دامن میں باندھ لی تھی باقاعدہ آنچ دے رہی تھی۔ پہلے تو سامنے کوئی رستہ نہیں تھا، اس لیے سینے پر صبر کی سل رکھ کر بیٹھی تھی، اور اب سامنے ایک ہرا بھرا پھلوں سے اٹا راستہ تھا۔ گو اس راستے پر ممنوع کا بورڈ لگا تھا، مگر یہاں کون ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے؟ ہر کوئی اپنا راستہ بنائے اندھا دھند چلا جاتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایک خوفناک حادثہ ہو جاتا ہے۔ حادثہ؟ اف، ابا جی، امی جی، بے جی اور معاذ سب اس حادثے کی زد میں آ جائیں گے۔ نہیں نہیں، وہ اپنے دل کو منا لیتی اور کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتی۔ پھر دل کے اندر سے دہائیاں اٹھنے لگتیں، پگلی روتے روتے جیون بیت رہا ہے، ذرا سا مسکرا لے، مسکراہٹ پر پہرے نہیں ہیں۔ تو وہ بے چین ہو اٹھتی۔ کچھ دنوں میں گھر واپس جانے والی تھی، پھر تو سب باتیں خواب کی طرح بکھر کر ختم ہو جائیں گی۔ وہ بے تاب ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی جی، میں ذرا جیدہ کے ہاں جا رہی ہوں۔ اس وقت؟ امی نے ناقدانہ انداز میں اسے دیکھ کر کہا، ہاں مجھے اسے کچھ رسالے لینا تھے۔ صبح تو آپ نے بلوایا تھا، میں جلدی میں بھاگی آئی، رسالے نہ لے سکی۔ امی جی نے نظریں جھکا لیں۔ مئو سو گیا ہے؟ جی امی، اور آپ کو معلوم ہے وہ 6-7 گھنٹے سوئے گا۔ لیکن تم ذرا جلدی آ جانا۔ جلدی آ جاؤں گی امی، مئو کے کمرے میں جھانکتی رہیے گا۔ یہ کہہ کر رملی نے جیست لگائی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ سارا رستہ وہ سوچتی گئی، وہ کیوں جا رہی ہے؟ اسے جانے کی جلدی کیوں ہے؟ اس کے آگے اس کا دل کیوں اڑا اڑا جا رہا ہے؟ دنیا میں کبھی کسی نے ناصحہ کی بات سنی ہے جو رملی کا دل اس کی کسی بات کو سنتا؟ جب اس نے صدر دروازے کی گھنٹی پر ہاتھ رکھا تو ارد گرد کی آوازوں سے بے نیاز ہو گئی۔ جیدہ نے خود آ کے دروازہ کھولا۔ آ گئی ہو رملی؟ ہائے اچھا کیا، میں نے صبح تم سے کہا تھا نا کہ میں دوبارہ آؤں گی۔ واقعی اس وقت فون کال سن کر رملی گھبرا گئی تھی، جیسے معاذ کسی روزن سے بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے اور اب اس نے اس کی گوش مالی کے لیے جھٹ سے فون کر دیا ہے۔ بکھلائے ہوئے انداز میں جب وہ باہر نکلنے لگی تو جیدہ نے کہا، یاور کو تو خدا حافظ کہتی جاؤ، میں شام کو پھر آؤں گی، معذرت کر لوں گی۔ اچھا، آنا شام کو؟ ضرور آؤں گی۔ یہ کہہ کر رملی گھر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ آ جاؤ، جیدہ نے اس کے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ آج ہم بیڈ روم میں بیٹھے موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رملی ذرا سا جھجک گئی۔ بچپن میں امی بتایا کرتی تھی، منہ اٹھا کر کسی کے بیڈ روم میں چلے جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ آ جاؤ، جیدہ نے اسے رکتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ آ جاؤ بھی، ایسی تکلف کی کون سی بات ہے؟ کون ہے؟ یاور نے یوں بن کر پوچھا جیسے وہ نہیں جانتا کہ کون ہو سکتا ہے۔ بھئی، کوئی خوبصورت بندہ ہے تو میں خود لینے آ جاؤں؟ یاور کی آواز سن کر رملی کی ٹانگیں لرزنے لگیں، آہستہ آہستہ چل کر اندر آ گئی۔ یاور بستر پر نیم دراز تھا، اوپر ہو کر بیٹھ گیا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی، کوئی خوشبودار شخصیت ہے، اس لیے تو معطر جھونکے آ رہے تھے۔
کیسٹ پلیئر پر گیت بج رہے تھے۔ جیدا نے آگے بڑھ کر آواز آہستہ کر دی۔ رملی ایک نرم سے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ ادھر آ کر بستر پر بیٹھو نا ٹھیک طرح سے۔ جیدا نے اس کا بازو پکڑا۔ ایسے بیٹھی ہو جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جاؤ گی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ رملی نے اس کے ڈبل بیڈ پر نظر ڈالی۔ بستر پر سلوٹیں تھیں، کمبل الٹ پلٹ ہو رہا تھا، تکیے چرمرائے ہوئے تھے۔ وہ دونوں غالباً صبح سے بستر میں بیٹھے تھے۔ رملی کے دل سے ایک ہوک اٹھی، ساتھی دل پسند ہو تو آدمی دل پسند مشغلے اپنا سکتا ہے۔ اب یہ میاں بیوی چھٹی کا دن کتنے رومانٹک انداز میں گزار رہے تھے، بس ایک دوسری میں گم تھے۔ رملی کو یکایک جیدا سے حسد محسوس ہونے لگا۔ موسیقی کا لطف کچھ بستر میں بیٹھ کر ہی آتا ہے، جیدا نے کہا۔ دفتری کرسی پر بیٹھ کر موسیقی کا لطف نہیں آتا، اور دیکھو یہ کتنا چھوٹا بیڈ روم ہے، ایک صوفہ تک کو رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ واقعی یار، اس نے یاور کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی مہمان آ جائے بیڈ روم میں تو اسے کہاں بٹھائیں؟ بیڈ روم میں ایرا وغیرہ نہیں آتا، یاور نے مستی بھری آواز میں کہا۔ جو مہمان بیڈ روم میں آتے ہیں انہیں دل میں جگہ دینی چاہیے۔ جیدا زور زور سے ہنسنے لگی۔ رملی نے مسکرا کر یاور کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہی سویا سویا خمار تھا اس کے چہرے پر، اور وہی ذہانت کی چمک جو بیک وقت اسے بیدار بھی اور خوابیدہ بھی ظاہر کرتی تھی۔ جلدی سے بتاؤ کیا پیو گے تم لوگ؟ جیدا بولی۔ پھر میں ایک بار ہی اپنے بستر میں بیٹھ جاؤں۔ کچھ نہیں جیدا، رملی ایک دم بولی، میں تو کھانا کھا کے آئی ہوں، اب کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ حاجت انہیں نہیں ہوگی کسی چیز کی، یاور نے اپنے مستانہ ماہی والے انداز میں سگار کا کش لے کر کہا۔ ہمیں تو بہت سی چیزوں کی حاجت ہے، ہم تو بندے حاجت مند ہیں۔ ہم نہ تو دیوتا ہیں نہ دنیا تیاگ کے بیٹھے ہیں ان کی طرح۔ چپ کا روزہ رکھ لیں اور دل کی کھڑکیاں بند کر لیں اور کہہ دیں کہ بھئی ہم ضرورت سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ رملی کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا اس کے من کا چور اس کے چہرے پر لکھا ہے؟ رملی نے سوچا، کتنا خطرناک آدمی ہے مگر کتنا ذہین ہے۔ جاؤ جاؤ سبز قہوہ بنا کے لے آؤ۔ سبز پری بیڈ روم میں آئے تو سبز قہوہ پیتے ہیں۔ رملی نے بے اختیار اپنے سبز سوٹ اور پھر بڑے بڑے پھولوں والے سبز دوپٹے کو دیکھا۔ جیدا باہر نکل گئی اور وہ نیم دراز ہو گیا۔ اس کی گردن کے نیچے سنبل کے توڑے مڑے ہوئے تکیے تھے اور سیدھا لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باتیں آپ خوب بنا لیتے ہیں، رملی نے جیسے دانت پیس کر کہا۔ صبح سے بستر میں پڑا ہوں، مجھے ملے بغیر بھاگ گئی تھی نا، کسی کام میں دل نہیں لگا، کہیں جانے کو دل نہیں چاہا، بے اختیار غصہ آ رہا تھا تم پر، کبھی کبھی جی چاہتا تھا تمہاری یہ خوبصورت سراہی دار گردن جا کر مروڑ دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ انتہائی سنجیدہ شکل بنانے کے باوجود رملی کو اس کے اس انداز پر ہنسی آ گئی۔ حسین لوگ اتنے سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کش لے کر بولا۔ اپنے حسن کی طرح بے حس۔ رملی احساسات کے سوا نیزے پر پہنچ گئی۔ تمہیں کیا حق ہے مجھ سے ایسی باتیں کرنے کا؟ یا کس نے یہ استحقاق دیا ہے تمہیں؟ اور پھر میں کیوں آؤں؟ کیا تمہاری اسیر ہوں؟ تمہاری فقیر ہوں میں؟ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ دیکھ رملی، آگے بڑی پھسلن ہے، ہر ایک کے قدم وہاں تک نہیں جاتے۔ تو ایک شادی شدہ عورت ہے اور یہ ایک شادی شدہ مرد ہے، اور جو دنیا نے اب تک برداشت نہیں کیا تو وہ کرنے جا رہی ہے۔ بھئی میری بات کا جواب دو۔ یاور نے کمبل کے اندر اپنے پاؤں ہلائے تو رملی کا بے اختیار دل چاہا وہ ان قدموں پر اپنا سر رکھ دے اور چیخ چیخ کر روئے اور کہے، یاور مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو، مجھے خراب نہ کرو۔ یہ ضرور ہے کہ میرے خیالات تمہیں دے کر بھٹک گئے ہیں، مگر میں زیادہ دور تک تمہارے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہوں، لہو لہان ہوں، زخمی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھ پر یہ مشق ستم نہ کرو۔ میری بات بری لگی ہے تمہیں؟ یاور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، رملی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جھپٹ کر بستر سے نکلا، جس لگا کے اس کے قدموں میں جا بیٹھا اور ٹھنڈے ٹھار پاؤں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چوم لیے، پھر ان پر سر رکھ کر بولا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ذرا سی دیر میں رملی کے سر پر قیامت کی گھڑی آ ٹھہری۔ وہ خوف زدہ ہو گئی، دل دھڑکنے لگا، بولی، یہ کیا کریں آپ؟ خدا کے لیے میرے پاؤں چھوڑ دیں، جیدا آ جائے گی، کیا کہے گی؟ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی اور وعدہ نہیں کرو گی کہ میری بات کا کبھی برا نہیں مانو گی، میں یوں ہی تمہارے پاؤں پکڑے بیٹھا رہوں گا۔ مجھے جیدا کی پرواہ نہیں اور نہ میں اس دنیا سے ڈرتا ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس کا فقرہ ختم ہوتے ہی رملی بولی، آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ یاور نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے اور پھر آ کے بستر میں گھس گیا، لیکن رملی اپنی کانپتی سرسراتی سانسوں پر قابو نہ پا سکی۔ اف، زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہونے چلا تھا۔
اسی وقت جیدہ کعوے کی پیالیاں اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پہلی پیالی رملی کو دی، مگر رملی کے چہرے پر ننھی ننھی شبنم کی بوندیں شاید اسے نظر نہیں آئیں۔ دوسری پیالی یاور کی طرف بڑھائی تو یاور مچل کر بولا، ڈارلنگ، آج سے تم کعوہ مجھے اپنے ہاتھ سے پلاؤ۔ کیوں جی؟ جیدہ نے اس کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ آج یہ دورہ کیوں پڑا ہے؟ یاور نے جیدہ کی کلائی پکڑ لی۔ تم جانتی ہو میں جانے نہیں دوں گا، پہلے مجھے کعوہ پلاؤ۔ اچھا بھی، اپنی پیالی تو پرے رکھ دوں؟ نہیں، اپنی پیالی یہیں رہنے دو، وہ میں تمہیں خود پلاؤں گا۔ یاور، جب تم بچوں والی ضدیں کرتے ہو تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ جیدہ پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئی اور پیالی اٹھا کے اس کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ تم سے 100 بار کہا ہے میں نے کہ مجھے گھر میں اپنا بچہ ہی سمجھا کرو، بس تمہاری ناز اٹھاتے اٹھاتے تو میں مر مٹ جاؤں گی۔ ڈارلنگ، ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، دیکھو تمہاری سہیلی کیا کہے گی۔ رملی آہستہ آہستہ کعوے کے گھونٹ پینے لگی اور یاور کی فطرت پر غور کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیدہ نے اٹھ کر کہا، تم اپنی پسند بتاؤ رملی، ہمارے پاس بہت اچھی کلیکشن ہے۔ میری کوئی پسند نہیں ہے۔ میں نہیں مان سکتی، جیدہ نے کہا۔ بھئی اصل میں مجھے تو درد بھرے گیت پسند ہیں، اور آج کے زمانے میں درد بھرے گیت کون سننا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری زندگی میں کوئی ٹریجڈی ہوگی، خدا نہ خواستہ۔ رملی کا دل دھڑک اٹھا۔ اسی وقت یاور بولا، جو لوگ دوسروں کو غم دیتے ہیں انہیں ہمیشہ دردناک گانے پسند آتے ہیں۔ رملی خوشی اور غم کے درمیان معلق ہوگی، کسی بات کی نہ تردید کی جا سکتی تھی نہ تائید۔ اچھا، پہلے میں یاور کی پسند کے گی لگاتی ہوں۔ اس نے اٹھ کے نئی ٹیپ لگا دی۔ وہی عشق کا رونا، وہی حسن کی بے نیازی۔ وہ لوگ تھوڑی دیر تک گانے سنتے رہے اور رملی رسالے الٹ پلٹ کر کے دیکھتی رہی۔ ایک دم جیدہ نے اٹھ کر کیسٹ ریکارڈ بند کر دی اور کہنے لگی، رملی کیا خیال ہے آج یاور سے گیت نہ سنے جائیں؟ یہ گاتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہائے ظالم، بہت اچھا گاتا ہے، اس کی آواز نے تو مجھے لوٹا تھا۔ بس کرو جیدہ، یاور ہلکی آواز میں بولا، اب پرانی باتوں کو مت کرے دو، ایک زمانے میں گا لیا کرتا تھا، اب تو یاد بھی نہیں۔ دیکھا، اس کا ثبوت دیکھ لو۔ جیدہ نے رملی کی طرف دیکھ کر کہا، گانے والوں کی طرح یاور ہمیشہ پہلے نخرے بہت کرتا ہے اور پھر منتیں بھی بہت کرواتا ہے۔ اب تم جتنی منتیں کر سکتی ہو کرو، میں تو آج منتیں نہیں کروں گی۔ تھوڑی دیر وہ دونوں سے تنگ کرتی رہیں، پھر بلاخر یاور نے اپنی گمبھیر اور سر میں ڈوبی آواز میں ایک غزل گنگنانی شروع کر دی۔ رات گئے جب جھومتے جامتے زندہ چلے میخانے سے، شمع لپٹ لپٹ کر روئی اب جلے پروانے سے۔ اس کی آواز میں لوچ تھا، سوز تھا، اور وہ بھی خوب ڈوب کر گا رہا تھا۔ دونوں ہی کھو گئی تھیں۔ یہ شعر اس نے بار بار سنایا۔ ہنستی آنکھیں جھک جاتی ہیں، گال گلابی ہو جاتے ہیں، اور نکھر آتا ہے تیرا حسن تیرے شرمانے سے۔ غزل ختم ہوئی تھی کہ باہر سے گھنٹی کی آواز آئی۔ رملی جیسے ہوش میں آ گئی۔ واقعی نوکر اسے بلانے آیا تھا، کہہ رہا تھا بڑی بیگم صاحب بلا رہی ہیں۔ رملی نے گھڑی دیکھی، اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ تھوڑی سی دیر کا کہہ کے آئی تھی۔ اس نے یاور اور جیدہ کا خدا حافظ کہا اور باہر نکل گئی۔ گھر پہنچی تو امی ماؤس کو کندھے سے لگائے غصے سے ٹہل رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رملی؟ یہ کب کا جاگا ہے؟ اس نے امی جان کا جواب دینے کے بجائے ماؤس کو اٹھا لیا۔ تمہارے جانے کے آدھ گھنٹے بعد ہی جاگ گیا تھا اور رو رو کر اس کا حال برا ہو گیا ہے۔ میں بہلاتے بہلاتے عاجز آ گئی، آخر اب نوکر کو بیچ کر بلوایا۔ تم اتنی غیر ذمہ دار تو نہیں تھی۔ رملی نے ماؤس کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی ننھی ننھی سسکیاں اب بھی سنائی دے رہی تھیں اور مصفا آنکھوں کے باہر آنسوں کے قطرے جمے تھے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں اتنے معصوم بچے کو آنسو نہیں نکلتے، پتہ نہیں معصوم فرشتہ کس کرب سے رویا ہوگا کہ آنسو رخساروں پر جمے تھے۔ رملی اسے سینے سے چمٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں صدقے جاؤں میرے بچے، رملی نے کرب سے سوچا۔ دوسری بار ایسا ہوا کہ میں اپنے بچے کو بھول گئی۔ خدایا خدایا، کس ڈگر پر پاؤں جا پڑا ہے میرا، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہر عورت کی لاج اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے دل نے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتی، ایک بچے کی ماں ہے اور بچے کی ماں کو خواب دیکھنے کا حق نہیں ہوتا۔ اس کا ہر خواب بچے کے پنگوڑے سے نکلتا ہے اور بچے کی صورت میں سما جاتا ہے۔ اس نے جھک کر ماؤس کا چہرہ چوم لیا۔ ایسی خوشبو نکل رہی تھی اس کے چہرے سے جس پر قربان ہو جانے کو دل چاہتا تھا۔ اس نے بے تاب ہو کر ماؤس کو اپنے سینے میں بھر لیا اور رونے لگی۔ رملی ماؤس کو نہلا دھلا کے صاف کپڑے میں لپیٹ کر باہر آئی تو بیجی اپنی محفل سجائے بیٹھی تھی۔
اس وقت ان کے پاس محلے کی 6-7 تعلیم یافتہ اور فیشنیبل خواتین بیٹھی تھیں۔ چائے کی ٹرالی آگے رکھی بے جی انہیں مٹھائی پیش کری تھی۔ پچھلے ہفتے رملی معاذ کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تھی۔ ساری کالونی کی عورتیں بے جی سے اس قدر پیار کرتی تھیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی انہیں پوتے کی مبارکباد دینے آ جاتی۔ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لا رہی تھی تو کوئی خوشبوؤں میں بسا ہوا تحفہ۔ آج بھی یہ سب عورتیں مل کر بچے کی مبارکباد دینے آئی تھیں، اور تھوڑی دیر پہلے بے جی نے رملی کو آواز دے کر کہا تھا کہ وہ ماؤس کو لے کر باہر آ جائے۔ رملی نے جلدی سے ماؤس کو نیم گرم پانی سے نہلا کے خوشبوؤں میں بسا دیا، اب اٹھا کر باہر لے آئی تھی۔ باہر نکلی تو ان عورتوں نے لپک کر ماؤس کو اٹھا لیا۔ باری باری سب نے دیکھا اور پیار کیا۔ کسی نے تحفے کا پیکٹ دیا تو کسی نے پیسے دیے۔ پھر بے جی نے ماؤس کو گود میں لے لیا اور تھپک تھپک کر سلانے لگی۔ ماؤس بے جی کی گود کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ ادھر وہ اسے گود میں لٹاتی اور ادھر وہ ان کی آغوش کی مہک پا کر آنکھیں موند لیتا۔ رملی بھی چپ چاپ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، مگر یوں بیٹھی جیسے اس کی کرسی پر کانٹے بچھے ہوں۔ چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ڈس لینے والا اضطراب تھا۔ زبان کہیں گم سم ہو گئی تھی، مگر ذہن کشمکش کی ہمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں زندگی کے پہلو سے ہر بار نکیلے کانٹے دار کیوں نکل آتے ہیں۔ کبھی وہ سامنے دروازے کی طرف دیکھتی اور کبھی ہاتھ پھیلا کر اپنی گوری ہتھیلیوں کو دیکھنے لگتی، جس پر بڑی مدھم مدھم لکیریں تھیں۔ کالج کے زمانے میں بھی وہ ہمیشہ پین لے کر اپنی دل و دماغ اور زندگی کی لکیروں کو گہرا کر دیا کرتی تھی۔ بہت جینے کا ارمان تھا اس کے دل میں، اور اپنی زندگی کی مدھم سی لکیر سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ لیکن قسمت کی لکیر پر جو بالکل غیر واضح تھی، اس پر سارا دن پینسل چلایا کرتی۔ اب اسے معلوم تھا کہ سارا دن قسمت کی لکیر پر پینسل چلانے سے قسمت بدل نہیں جایا کرتی۔ افسانوں اور فلموں والی باتیں سوچا کرتی کہ اگر زندگی کا پیر الٹا چلنا شروع ہو جائے تو کیا ہو۔ ہوا یوں تھا کہ کل اسے جیدہ کا فون آیا تھا۔ پہلے تو جیدہ نے اسے شکوہ کیا کہ وہ سسرال جا کر اسے بھول گئی ہے۔ پھر بولی، کل شام ہم آئیں گے تیرا گھر دیکھنے، تیرے شوہر سے ملنے۔ اسے یوں لگا جیسے جیدہ کہہ رہی ہے، کل شام تیرا مقتل دیکھنے آئیں گے، تیرا زندان دیکھنے آئیں گے، تیرا تابوت دیکھنے آئیں گے، اور وہ آخری کیل بھی جو تیرے تابوت میں ٹھونکا گیا ہے۔ اور اس خیال سے ہی اس کے اندر محرومیوں کے ناگ سرسرانے لگے تھے۔ ہم آئیں گے، یعنی وہ اور یاور۔ کتنے دن ہو گئے تھے یاور کو دیکھے ہوئے۔ اس کا نام سنتے ہی اسے دیکھنے کی تڑپ جاگ اٹھی، لیکن پھر ایک دم اپنی کھوکھلی زندگی کا خیال آ گیا۔ وہ جب معاذ کو دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ گلاب کی کلی ببول سے لٹک رہی ہے، اندھیرے سرنگ کے دہانے پر خوش رنگ کی شمع روشن ہے، سارے راز کھل جائیں گے۔ پتہ نہیں وہ ان کے آنے پر اپنی دل کی دھڑکنوں کو سنبھال سکے گی یا نہیں۔ اگر ڈگمگ ڈول گئی، اگر معاذ نے اس کی نگاہ کی چوری پکڑ لی، اگر بے جی کو شک ہو گیا۔ کتنا دانا اور بینا ہے بے جی، اڑتی چڑیا کے پر تول لیتی ہیں۔ اس وقت بھی گویا وہ کرسی پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ کرچیوں پر چل رہی تھی۔ بے جی نے اسے چپ دیکھ کر کہا، تم بھی کچھ لو نا بوٹی۔ اچھا جی، کہہ کر رملی جلدی سے ٹرالی پر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ بے جی، آپ کی بہو بہت خاموش طبع ہے، گلنار زہدی نے ہنس کر کہا، اسے بھی باتیں کرنا سکھائیں۔ اب سیکھ جائے گی باتیں کرنا، بے جی نے بھی ہنس کر جواب دیا۔ کتنی بھی کام گو ماں کیوں نہ ہو، بچے اسے باتیں کرنا سکھا دیتے ہیں، بلکہ چیخنے چلانے کی عادت ڈال دیتے ہیں۔ تم لوگ تو اس تجربے سے گزری ہو، کتنا چیخنا پڑتا ہے ان بچوں کے ساتھ، اف۔ راضیہ افریدی نے پیالی رکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بے جی، جب میری شادی ہوئی تھی تو لوگ میری ساس سے بھی یہی کہتے تھے، کتنی کم امیز ہے آپ کی بہو۔ جب اوپر تلے 4 بچے ہو گئے تو سارا محلہ میری آوازیں سنا کرتا تھا۔ ایک بار میری ایک ہمسائے نے آ کر کہا، یوں لگتا ہے آپ کے گلے میں مائکرو فون فٹ ہو گیا ہے۔ اس پر ساری عورتیں کہکا لگا کر ہنسنے لگیں۔ رملی ان کی دیکھا دیکھی بس ذرا سا مسکرائی، بھلا اس میں ہنسنے کی کون سی بات تھی؟ اس نے دل میں سوچا، عورتیں پاگل ہوتی ہیں، ہاں وہاں ہنسنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ آپ کی بہو بڑی تابع دار ہے، فریحہ شیر نے رملی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایک ہی بیٹا ہے آپ کا، اللہ نے آپ کو آپ کی خوش اخلاقی کا ثمر دیا ہے۔ وہ عورتیں اسی طرح آپس میں ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگیں۔ ان کے جانے کے بعد بے جی نے اٹھ کر موز کو اس کی کھاٹ میں لٹایا اور کھاٹ کے اوپر جا کر جالی کا دوپٹہ ڈال دیا۔ پھر رملی سے بولی، چائے کے جھوٹے برتن اٹھا لو۔ رملی نے پیالیاں ادھر ادھر سے اٹھا کر ٹرالی کے نچلے حصے میں جمائی اور ٹرالی گھسیٹتی ہوئی باورچی خانے کی طرف لے گئی۔ اسی دوران معاذ آ گیا۔ اس نے آ کے سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔
رملی بھی اس کے پیچھے ہی بیڈ روم میں چلی آئی۔ معاذ نے ٹائی کی گرا ڈھیلی کی، کوٹ اتارا اور تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ رملی نے پوچھا، آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ اگر تیار ہے تو لے آؤ۔ باورچی خانے میں گرم چائے رکھی تھی۔ رملی ایک پیالی بنا کر لے آئی۔ اس نے جب پیالی معاذ کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ رملی کا چہرہ دیکھ کر بولا، کب آ رہے ہیں بھئی تمہارے مہمان؟ رملی کے دل نے ڈبکی لگائی، ایک ثانیے میں ڈوبا اور پھر ابھرا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا رنگ تھوڑا سا اڑا ہے، ایسے جیسے معاذ نے اس کے دل کی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، 6 بجے آئیں گے۔ رملی نے کل ہی معاذ کو بتایا تھا کہ جیدہ اس کی بچپن کی دوست ہے، وہ اور اس کا شوہر کل معاذ سے ملنے آئیں گے، اس لیے وہ ذرا وقت پر گھر آ جائے۔ معاذ نے ہنس کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، میں وقت پر آ گیا ہوں نا، ابھی صرف 5 بجے ہیں۔ جی، رملی نے آہستہ سے کہا، دیکھو میں کتنا فرما بردار شوہر ہوں، ہے نا؟ جی، رملی نے آہستہ سے کہا۔ اس پر معاذ نے خوب اونچا قہقہ لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ میں کہ تمہیں کھا جاؤں گا۔ کھڑے ہوتے ہی معاذ نے اپنی کالی انگلی سے اس کے زرد رخسار کو چھوا تو وہ ڈر کر ایک دم پیچھے ہو گئی۔ معاذ نے ایک لمبی سی انگڑائی لی اور بولا، میری شلوار قمیض نکال دو، نہا کر کپڑے بدلوں، تمہاری سہیلی کو بن ٹھن کے بھی تو دکھانا ہے۔ رملی کا دل چاہا کہ وہ معاذ سے کہہ دے کہ وہ شلوار قمیض نہ پہنے، سوٹ میں پھر بھی کچھ اچھا لگتا ہے، مگر شلوار قمیض میں تو ایک دم جانور سا لگتا ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہلکا جوگیا سوٹ نکال کر بستر پر رکھ دیا۔ معاذ نے نہا کر کپڑے بدل لیے تو شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے گھنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ وہ ان قطروں کو دیکھتی رہی جو اس کے لہریے بالوں میں سے نکل رہے تھے۔ ایک دم سے مڑ کر معاذ نے رملی کی جلتی بجھتی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، کہیں تمہاری سہیلی یہ نہ کہہ دے کہ تمہارا شوہر بدصورت ہے، اس لیے ذرا بناؤ سنگار کر رہا ہوں۔ رملی نے نظریں جھکا لیں، پتہ نہیں اس کی آنکھیں سارا راز فاش کر رہی تھیں یا معاذ ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ رملی ادھر ادھر بدن اٹھا کر باہر نکل گئی۔ باہر جا کر دیکھا تو ماؤس اٹھ گیا تھا اور کھاٹ میں سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور بیجی غالباً عصر کی نماز پڑھنے چلی گئی تھیں۔ رملی نے ماؤس کو اٹھایا اور اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ معاذ نے مڑ کر ماؤس کو دیکھا تو جیسے اس کا سیاہ چہرہ روشن ہو گیا، آنکھوں میں محبتوں کی مشلیں روشن سی ہو گئیں۔ بے تاب ہو کر اس نے ماؤس کو رملی کے ہاتھوں سے لے لیا۔ اس نے ہاتھوں میں جاتے ہی ماؤس پھر زور زور سے رونے لگا۔ ارے ارے، تجھے بھی اپنے ابو سے ڈر لگتا ہے؟ معاذ نے ایسے لہجے میں کہا کہ رملی کا سارا خون چہرے پر آ گیا۔ پتہ نہیں معاذ یہ سب معصومیت سے کہتا رہتا تھا یا رملی کو کچھ چوکے لگانا مقصود تھا۔ رملی نے آگے ہو کر ماؤس کو اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور بولی، یہ گیلا ہو رہا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ اسی وقت نوکرانی نے آ کر بتایا، جی آپ کے مہمان آ گئے ہیں۔ رملی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پھر ایک کٹھن گھڑی سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور وہ لوگ ٹھیک وقت پر آ گئے تھے۔ رملی نے معاذ کی طرف دیکھ کر التجا میز لہجے میں کہا، آپ ذرا چل کر ان سے ملیں، میں ماؤس کا نیپی بدل کے آتی ہوں۔ دراصل وہ معاذ کے ساتھ اندر جانا نہ چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے منہ سے اپنے شوہر کا تعارف کرانا چاہتی تھی۔ معاذ باہر نکل گیا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑ دی اور ماؤس کو لے کر غسل خانے میں چلی گئی۔ رملی جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو تعارف کا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ حسب عادت معاذ بڑی دلچسپ باتیں کر رہا تھا۔ جیدہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور یاور نے حسب معمول سگار میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس کے چہرے کے ارد گرد بے تحاشا دھواں تھا۔ بظاہر وہ معاذ کی باتیں بڑی سعادت مندی سے سن رہا تھا۔ رملی کے اندر آنے پر معاذ اور یاور دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یاور کے چہرے کے ارد گرد ٹھہرا ہوا سفید دھواں بل کھا کر اوپر جانے لگا، جس میں خود رملی کو یاور کے اپنے جذبات کا رد عمل نظر آیا۔ اس نے دونوں مردوں کو چھچلتی سی نگاہ سے دیکھا اور سلام کر کے جھٹ بیٹھ گئی۔ بھئی تمہارے میاں تو بڑے دلچسپ آدمی ہیں، جیدہ نے اس کے بیٹھتے ہی کہا۔ جیدہ کے لہجے میں کچھ تھا یا نہیں، مگر اس کے چہرے پر جو طنز تھا رملی نے اسے صاف محسوس کر لیا تھا اور تھوڑی سی باتوں کے بعد اٹھ کر چائے کے بہانے باہر آ گئی۔ چائے بنانے اور لے جانے میں اس نے خاصی دیر لگائی۔ اندر بھی وہ زیادہ تر توازہ میں ہی لگی رہی، جان بوجھ کر یاور کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، مبادا دونوں کی نظر لڑکھڑا جائے۔ مگر آج تو یاور بھی انجان بنا بیٹھا تھا، نظریں جھکائے خاموشی سے سگار پی رہا تھا۔ کبھی کبھی نظر اٹھا کر معاذ کی طرف دیکھ لیتا اور پھر نظریں جھکا لیتا۔ البتہ جیدہ پوری سالی بنی ہوئی تھی اور باتوں باتوں میں اس کی کھنچائی کر دیتی۔ رملی گھبرا کر باہر نکل آئی اور بیجی سے بولی، بیجی آپ اندر نہیں آئیں گی؟ کون آیا ہے؟ میری ایک سہیلی اور اس کا میاں آئے ہیں۔
اگر بہت قریبی دوست ہیں تو میں آ جاتی ہوں۔ بیجی کی یہ عادت رملی کو بہت اچھی لگتی تھی، کبھی کسی بات سے انکار نہیں کرتی تھی، ہر وقت ہر ایک کا دل رکھنے کو تیار۔ آ جائیں آپ بھی۔ آگے بڑھ کر رملی ماؤس کو اٹھانے لگی تو بیجی نے اسے روک دیا۔ میں خود اسے لے کر اندر آ جاؤں گی۔ پتہ نہیں رملی آج پناہیں کیوں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ اور رملی آگے پیچھے داخل ہوئی تو جیدا نے بیٹھے بیٹھے سلام کر دیا، البتہ یاور پھر کھڑا ہوا۔ یہ رملی نے اکلاتے ہوئے کہا، یہ معاذ کی امی ہے۔ وہ ساس کہتے کہتے رک گئی۔ بیجی تو بالکل بھی ساس نہیں تھی، وہ تو زندگی گزارنے کی میٹھی آس تھی۔ وہی ہوا، بیٹھتے ہی بیجی نے گھریلو قسم کی باتیں شروع کر دی اور رملی کی جان چھوٹ گئی۔ ایک کونے میں معاذ اور یاور خالص کاروباری قسم کی باتیں کر رہے تھے اور دوسرے کونے میں بیجی، رملی اور جیدا خالص زنانہ قسم کی باتیں کر رہی تھیں۔ کتنے سال ہوئے تیری شادی کو؟ بیجی نے پوچھا۔ 7 سال، جیدا نے جواب دیا۔ اور کتنے بچے ہیں؟ جی بچہ تو نہیں ہے، جیدا نے محرومی کے انداز میں سر جھکا کر کہا۔ ہوا نہیں یا ہونے نہیں دیتے؟ بیجی نے پھر بے تکلفی سے پوچھا۔ بس جی، جیدا نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اب تو یہی سمجھ لیں کہ قسمت میں نہیں ہے۔ قسمت کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، بیجی نے وسوخ سے کہا، اور اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کے نوجوان جوڑے شروع میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے کاموں میں دخل دینا چاہتے ہیں اور پھر بعد میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رملی نے حیران ہو کر بیجی کی طرف دیکھا۔ بیجی کو اتنی گہری باتوں کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جیدا کسیا کر ہنسنے لگی، پھر بولی، آپ بزرگ ہیں، آپ تو سب جانتی ہیں، آپ سے کیا چھپانا۔ ہو گئی تھی ایک ایسی غلطی، مگر اب ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ یہ کہتے ہی جیدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انشاءاللہ تمہارا بچہ ہوگا۔ انسان کو کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کے ساتھ دعا بھی کیا کرو اور نماز پڑھا کرو، اللہ کو اس طرح یاد رکھنے کا طریقہ بہت پسند آتا ہے۔ جیدا نے سر جھکا لیا، اس کی ٹھوڑی سینے سے جا لگی۔ اسے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا تھا کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، اللہ کو یاد نہیں کیا تھا۔ یاور کے ساتھ رہتے رہتے وہ نہ جانے کیسی ہو گئی تھی، کبھی پلٹ کر اس نے اپنی حالت پر غور نہیں کیا تھا۔ ماؤس روشنی کے بلب دے کر غونغا کرنے لگا اور اب وہ تقریباً 2 مہینے کا ہو گیا تھا اور خوب پھول رہا تھا۔ جب سے رملی اپنے گھر آئی تھی اس کی ساری ذمہ داری بیجی نے سنبھال لی تھی۔ اس کا خوراک کا خیال رکھتی، روزانہ تازہ مکھن سے اس کی مالش کرتی اور نیم گرم پانی سے نہلاتی، شہد میں ملا کر تھوڑا سا مکھن بھی چٹا دیتی۔ رملی ہائے ہائے کرتی رہ جاتی، مگر وہ اپنے ٹوٹکے استعمال کرتی رہتی۔ رات کو بیجی ماؤس کو اپنے کمرے میں سلاتی تھی۔ پہلے معاذ نے بہت احتجاج کیا۔ وہ کہتا، بیجی آپ بیمار رہتی ہیں، آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے، سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں اور رات کو اس بچے کے ساتھ جاگیں گی تو کیا ہوا؟ کیا تیرے ساتھ نہیں جاگتی تھی؟ اس وقت کی اور بات تھی، اب جوان تھی اور پھر ہر ماں اپنے بچے کے لیے جاگتی ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے پگلے، کیا ماؤس میرا بچہ نہیں ہے؟ ہے تو بیجی۔ معاذ شرمندہ ہو گیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ چل بڑھایا مجھے سمجھانے، تو کیا جانے، اصل سے بیاج زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ معاذ ہنسنے لگا، پھر بیجی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بولا، بیجی رملی کو ماں بننے دیں، اسے یہ تکلیفیں اٹھانے دیں، ایسا نہ ہو اسے آرام کی عادت پڑ جائے۔ ابھی وہ بھی بچی ہے تو کیا ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اسے کیا معلوم رات کو بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ کل رات وہ بار بار اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی رہی، اس طرح بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اصولاً رات کو 7 بجے بچے کو دودھ پلا کر سلا دینا چاہیے اور پھر صبح 6-7 بجے بچے کو دودھ دینا چاہیے۔ میں چند دنوں میں اسے ساری رات سونے کی عادت ڈال دوں گی، منہ اندھیرے تو بیچاری اٹھ کر آ جاتی ہے۔ بیجی بیمار ہو کر مجھے مصیبت نہ ڈال دینا۔ نہیں ہوتی میں بیمار، تو کہہ کہ مجھے بیمار کر دے گا۔ بھئی ہمارے کمرے میں تو کچھ رونق ہونی چاہیے۔ اس نے آخری پتا پھینکا۔ اچھا؟ بیجی نے گھور کر اسے دیکھا اور بولی، تم دونوں میاں بیوی اپنے لیے ایک اور بچہ پیدا کر لو، جاؤ۔ اس بات پر ماؤس بے تحاشا ہنسنے لگا۔ حد کرتی ہیں آپ بیجی، یہ کہہ کر شرمندہ سا ہو کر اٹھ کر چلا آیا۔ جیدا بچے کو ہاتھ پاؤں چلاتا دیکھ کر حیران سی ہو رہی تھی۔ لے اٹھا، اسے گود میں اٹھا۔ بیجی نے ماؤس کو اس کی طرف بڑھایا۔ چھوٹے بچوں کو اٹھایا کرو، اس سے دل میں ممتا پیدا ہوتی ہے۔ جیدا نے ڈرتے ڈرتے ماؤس کو اٹھا لیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس کر دیا۔ ہائے یہ تو بہت نرم ہے، ڈر لگتا ہے۔ بیجی نے بچہ واپس لے لیا۔ اس میں سے کتنی اچھی خوشبو آتی رملی، جیدا ایک دم بولی۔ کیا ہر بچے سے ایسے ہی خوشبو آتی ہے؟ ہاں،
رملی کے بجائے بیچی نے جواب دیا، جب تک بچہ روٹی نہیں کھاتا اس کے جسم سے ایسے ہی خوشبو آتی ہے۔ یہ گندم کا خمار ہے جو بچے سے اس کی اصل خوشبو چھین لیتا ہے۔ ادھر گندم منہ کو لگی، ادھر انسانی علتیں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ جیتا کو یہ اتنی مشکل بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رملی کی طرف دیکھ کر بولی، تو آج بہت تھکی تھکی لگ رہی ہے، رات کو جگاتا ہوگا؟ نہیں، رملی اپنی سوگواری چھپا کر بولی، ماؤس تو بیجی کے کمرے میں سوتا ہے۔ سچ؟ جیتا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، کتنی اچھی ہے تیری ساس؟ ایک دم اس کے منہ سے نکل گیا، میری اتنی اچھی ساس ہوتی تو میں یاور کی بالکل پرواہ نہ کرتی۔ رملی اور بیجی ہنس دی، اور تیرا خیال ہے میں ماؤس کی پرواہ کرتی ہوں؟ اس عورت نے ہی تو تیرے ارد گرد محبتوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ ڈارلنگ، ایک دم یاور کی آواز آئی، 8 بجے ڈنر پر جانا ہے، اب اجازت لو۔ ہاں سچ مچ؟ جیتا کھڑی ہوگی، رمو اب ہمیں اجازت دو، اور اب تم معاذ بھائی کو لے کر ہمارے گھر آنا۔ رملی بھی کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ معاذ اور یاور بھی کھڑے ہو گئے۔ جب الوداعی جملے کہے جا رہے تھے، رملی نے چور نظروں سے یاور کی طرف دیکھا، اور وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظر کہہ رہی تھی، میں تمہارے دل کا درد جان گیا ہوں، تم جس کالے جادو میں اسیر ہو اس کا توڑ ہے میرے پاس۔ رملی آج پھر بجھ گئی تھی، جلنا بجھنا تو اس کی قسمت میں لکھا تھا، مگر یاور اور جیتا کے جانے کے بعد اس کے دل پر اتنی اوس گری کہ جی چاہنے لگا آج پھر اوندے منہ بستر پر گر جائے، یا منہ پر تکیہ رکھ کر اندھیرے غار میں چھپ جائے، مگر اب یہ بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ جب سے ماؤس پیدا ہوا تھا اس کی زندگی کا کوئی پہر اس کا اپنا نہ رہا تھا، ہر وقت چھوٹے چھوٹے کام اسے مصروف رکھتے، اور 24 گھنٹے جان ماؤس میں پھنسی ہوئی تھی۔ اچھا، اسی لیے لوگ بچے کو سنہری زنجیر کہتے ہیں۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے نا کہ تنہائیاں اپنی ہوں، آس پاس کوئی نہ ہو، اور ساری دنیا سے منہ چھپا کے تھوڑی دیر رو لیا جائے۔ کیسی دنیا ہے یہ، اس نے سوچا، یہاں رونے کا وقت نہیں ملتا، ازدواجی زندگی میں کیا کوئی لمحہ اپنا ہوتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد واقعی ساری دنیا چھوٹ جاتی ہے۔ زبردستی وہ روزمرہ کے کام کرتی رہی، جب تک ماؤس سو نہیں گیا، بیجی کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو معاذ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی اور حسب عادت چہرے پر کونی جما لی۔ ماؤس سو گیا ہے؟ معاذ نے پوچھا۔ جی، اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ ماؤس کتنی جلدی بیجی سے مانوس ہو گیا ہے؟ جی، رملی نے پھر اسی انداز سے کہا۔ معاذ نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی اور اس کی طرف رخ موڑا۔ میں بیجی کے کمرے میں چلی جاؤں؟ اچانک رملی نے ہلکونی ہٹا کر پوچھا۔ کیوں؟ معاذ نے اسے گہری نظر سے دیکھ کر کہا۔ کہیں رات کو ماؤس روئے نہیں؟ معاذ ہنسنے لگا۔ یہ خیال تمہیں آج اتنی راتوں بعد کیوں آیا؟ روز ہی آتا ہے، تو روز کی طرح چپ چاپ سو جاؤ۔ رملی نے پھر کونی چہرے پر ٹکا لی۔ رمو، جانتے ہو بیجی کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی ماؤس مجھے دے دو، اور تم لوگوں کو اگر شوق ہے تو اپنے لیے اور بچہ پیدا کر لو۔ نہیں نہیں، رملی سمٹ کر پرے ہوگی۔ معاذ ہنسنے لگا۔ کیا بہت خوفناک تجربہ ہے بچہ؟ نہیں، وہ خوف زدہ انداز میں بولی۔ اس دن آپ نے اسپتال میں وعدہ کیا تھا نا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں گی آپ ہاں، معاذ بولا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ میرا وعدہ وقتی وعدہ نہیں تھا، نہ میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے کیا تھا۔ ابھی تو ماؤس بس 2 مہینے کا ہے، اور تم کتنا وقفہ چاہتی ہو؟ کم از کم 5 سال۔ 5 سال؟ معاذ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر تکیہ بنایا اور اس پر گھنے بالوں والا سر رکھ دیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ 5 سال تو ایک فیشنیبل طبقے کا سلوگن ہے۔ 5 سال بہت زیادہ عرصہ ہے رملی۔ پہلے بچے اور دوسرے بچے میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ پہلے بچے کو ویسے بھی بہت زیادہ توجہ مل جاتی ہے جو اسے خراب کرتی ہے۔ پھر ہم 3 افراد ہیں اس گھر میں پیار کرنے والے۔ پہلے بچے اور دوسرے میں صرف 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے۔ نہیں، رملی سمٹ کر اور پرے ہو گئی۔ 2 بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ نہیں، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ معاذ نے بڑی محبت سے کہا۔ تمہیں معلوم ہے رملی، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، معلوم ہے نا؟ جی۔ پھر تم اس طرح ڈری سہمی اور سکڑی کیوں رہتی ہو؟ رملی نے ایک دم سر اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھ کر بولی، شاید ماؤس رو رہا ہے۔ دونوں تھوڑی دیر چپ رہے، کوئی آواز نہیں آئی تو معاذ بولا، تمہارا وہم ہوگا، ورنہ بیجی تمہیں بلا لیتی۔ رملی نے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ میں نے بیجی سے بہت کہا تھا میں رات کو ان کے کمرے میں سو جایا کروں، وہ مانتی نہیں ہے۔ رملی نے جان بوجھ کر دوبارہ یہ موضوع شروع کر دیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے معاذ نے جس قسم کا سوال کر دیا تھا اس سے رملی کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔
ان کے کمرے میں جانے کے بجائے تم ماؤس کو کیوں نہ اپنے کمرے میں لے آؤ؟ آپ یہ شور شرابہ برداشت کر لیں گے؟ کون سا شور شرابہ؟ یہی جو بچہ رات کو اٹھتا ہے روتا ہے، آپ ڈسٹرب تو نہ ہوں گے؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا رملی؟ معاذ نے اس کی طرف چہرہ کر کے کہا، اپنے بچے کی آواز تو کسی مرد کو ڈسٹرب نہیں کرتی۔ میرا ایمان ہے کہ جس کمرے میں رات کو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اس کمرے میں زندگی کی ساری خوشیاں ہوتی ہیں۔ نہیں، دل چاہا کہے نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کمرے میں کبھی کبھی ایک برہا کی ماں کا دل بھی روتا ہے۔ مگر وہ جلدی سے بولی، میں نے سنا ہے بعض مردوں کو راتوں کو بچے کی آوازیں بری لگتی ہیں، اس لیے وہ الگ کمرے میں سونے لگتے ہیں۔ بالکل اچانک رملی کو شان بھائی یاد آ گئے۔ بڑے بد نصیب مرد ہوں گے جو بچے کی وجہ سے الگ کمرے میں جا سوتے ہوں گے۔ یہ ضرور ہے رمو کہ مرد اپنی نیند کے معاملے میں خود غرض ہے، اور ماں کے قدموں میں اسی لیے جنت رکھی گئی کہ وہ اپنی رات کی نیند اور دن کا چین اپنے بچے پر وار دیتی ہے۔ مگر میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں۔ جس طرح نیک عورت مرد کا کیریئر بنانے میں مدد دیتی ہے، اسی طرح محبت کرنے والے مرد کو بچے کی پرورش کا کچھ بوجھ اٹھانا چاہیے، اس سے بیوی کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ رملی نے ایک دم تڑپ کر معاذ کی طرف دیکھا، یوں پوری آنکھیں کھول کر پہلی مرتبہ اس نے معاذ کو دیکھنے کی جرت کی تھی۔ معاذ بھی مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ معاذ کی آنکھیں بہت چھوٹی تھیں مگر بالکل صاف ستھری تھیں، اتنی چمکدار، اتنی صاف ستھری جس طرح مسجد کا صحن۔ رملی نے اتنی صاف ستھری آنکھیں اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ گو لال ڈوروں والی آنکھیں اس کی کمزوری تھی، مگر معاذ نے تو پلک نہیں جھپکی تھی، یوں ٹک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، اس کے اندر کوئی جھول نہیں، اسے دنیا سے کچھ نہیں چھپانا۔ کیا اس آدمی کو واقعی معلوم نہیں ہے کہ یہ بدصورت آدمی ہے؟ اس طرح حیران ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ معاذ کا لہجہ محبت سے مہکنے لگا۔ میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہے؟ اس کی سانسوں سے ایک گرم مگر خوشبودار بات۔ میں اتنا خوبصورت مرد نہیں ہوں، مجھے اس طرح نہ دیکھا کرو، مجھے غلط فہمی ہو جائے گی۔ رملی کا دل دھک سے رہ گیا۔ غیر عادی طور پر اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ رمو؟ معاذ تھوڑی دیر رک کر بولا، بچے کی پیدائش کے بعد میں تم میں ایک عجیب تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ رملی کے دل کا چور ادھر ادھر سر پٹکنے لگا۔ گمسم تم پہلے بھی رہا کرتی تھی، میرے ساتھ زیادہ باتیں کرنے کی عادت کبھی بھی نہیں تھی، مگر جب سے تم میکے سے آئی ہو مجھ سے بہت سمٹ کر رہتی ہو۔ پہلے تمہارا دماغ تمہارا ساتھ نہیں دیتا تھا، اب تمہارا جسم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا۔ رملی تڑپ کر سیدھی ہوگی اور اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا وہ اتنی بد سلیقہ ہے؟ ذرا سی بات بھی نہیں چھپا سکتی؟ کمبخت، یہ ذرا سی بات ہے؟ آپ کبھی کبھی کتنی عجیب بات کہہ دیتے ہیں۔ رملی نے مصنوعی ہنسی ہنس کر کہا، تم بھی کبھی کبھی بہت عجیب ہو جاتی ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں شوق کی انتہا پر بھاگتا ہوا تمہاری طرف آتا ہوں اور تم برف کے تودے کی طرح اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ یہ فریب بھی دینا پڑے گا۔ رملی نے باقاعدہ روح اس کی طرف پھیر لیا، مگر اس سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اپنی انگشت شہادت کا ناخن دانتوں میں ڈال کے کاٹنے لگی۔ برا مان گئی ہو؟ تھوڑی دیر بعد معاذ نے پوچھا۔ نہیں، رملی اسی طرح بولی، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانتی۔ اس کا جواب تو یہ تھا کہ تم رسان سے کہہ دو، میں آپ کو مانتی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر معاذ ہنسنے لگا۔ اف، کیسے نکل گئی دل سے یہ بات۔ رملی کو شام کے واقعات یاد آنے لگے۔ اس نے یاور سے ملتے وقت بہت احتیاط کی تھی، اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، سارا وقت جیدہ کی طرف متوجہ رہی تھی۔ پتہ نہیں معاذ آج ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ رمو، جب ہم کسی سے کہتے ہیں میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانتا تو اس کے بس دو ہی مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اس ہستی کو احترام کی آخری حد پر بٹھا دیا ہے، یا پھر اسے درخور اتنا نہیں جانتے، اس قابل ہی نہیں سمجھتے۔ اف اف، رملی نے دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کا بے حد احترام کرتی ہوں۔ میاں بیوی میں صرف احترام کا رشتہ نہیں چلتا، وہ بولا۔ کیوں؟ اس رشتے میں دوئی نہیں ہوتی، اس لیے یہ رشتہ عشق کا رشتہ ہونا چاہیے۔ عشق میں بے خودی بھی ہوتی ہے، غلط فہمیاں بھی اور گستاخیاں بھی۔ محبت میں گستاخی بہت اچھی لگتی ہے۔ مرد چاہتا ہے محبت میں کبھی کبھی گستاخی کی جائے، بیوی اس کے ساتھ تو طراق کرے، اس کو لڑائی میں سخت سخت کہے، لڑ جگڑ کر اپنی بات منوائے۔ مرد عجیب جانور ہے۔ معاذ نے بھی رخ اس کی طرف پھیر لیا۔ مرد ہر چیز چھین کے لینا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب بیوی چھیننا چپٹی کرتی ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ اکھاڑے میں مار گرانے والا کبھی کبھی چت ہونا چاہتا ہے اس عورت کے ہاتھوں جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جو اس کی محبوب بیوی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟
رملی پھر دانتوں سے اپنی انگلی کا ناخن کاٹنے لگی۔ شوہر اٹھتے بیٹھتے جو بیوی کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ دراصل اس کا اعتراف شکست ہوتا ہے کہ ایک ذرا سی عورت اس کی حاصل زندگی ہوگی۔ سارا دن جو اس کی خامیاں گنواتا ہے تو اس کی کسی باطنی خوبی نے شوہر کو جکڑ رکھا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد مرد کو اظہار محبت سے گھن آتی ہے، اس لیے وہ ہر دم اپنی برتری ثابت کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے اور یوں کہتا رہتا ہے، میں تمہارے لیے لازم و ملزم ہوں، میں تمہاری ضرورت ہوں، تمہارا آسرا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جواب میں بیوی بھی یہی کہتی رہتی ہے، مجھے تمہاری پرواہ نہیں، پل میں تمہیں چھوڑ کے میکے چلی جاؤں گی، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ مگر جاتا کوئی بھی نہیں۔ رمو یہ آڑا ترچھا انداز میاں بیوی کا محبت کرنے کا انداز ہے، مگر تم تم سو گئی ہو؟ نہیں تو؟ رملی نے ابھی تک انگلی دانتوں میں ڈال رکھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ معاذ نے ہاتھ بڑھا کر رملی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا مجھے برا لگتا ہے۔ بالکل پرائمری پاس لڑکیوں والی حرکت ہے۔ رملی نے آج پہلی مرتبہ معاذ کے ہاتھ کو دیکھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ایک کالے ہاتھ میں ایک گورا ہاتھ تھا، مگر ذرا بھی عجیب نہیں لگا۔ اسے ہر کالی رات کے ساتھ ایک گورا دن ہوتا ہے، سفید چہرے پر سیاہ بال ہوتے ہیں۔ رملی غور سے اس کا ہاتھ دیکھتی رہی، مگر آج اس نے ہاتھ چھڑایا نہیں۔ بالکل اچانک اسے یاور کے ہاتھ یاد آ گئے۔ بہت خوبصورت ہے یاور کے ہاتھ، انگلیاں مخروط تھی اور ناخن چمکدار تھے۔ سگار پیتا ہوا بہت اچھا لگتا تھا اور سگار کا دھواں چھوڑتا ہوا اور بھی اچھا لگتا۔ رملی زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گئی۔ ایک طرف پھولوں بھرا راستہ تھا مگر وہاں ممنوع کا بورڈ لگا تھا، دوسری طرف کانٹے ہی کانٹے تھے مگر وہاں اس کی اجازتوں کی گلیاں تھیں۔ ایک طرف اپنے دل کی خوشی تھی، دوسری طرف فرض کے بھاری پتھر تھے۔ پتہ نہیں زندگی کے ہر موڑ پر دوراہا کیوں آ جاتا ہے۔ کیا یاور کے ملنے سے پہلے وہ خوش تھی اور اب یاور سے ملنے کے بعد؟ ہاں، ایک خواب مجسم ہو گیا ہے، وہ اس کو آنکھوں میں سجا کر معاذ کے ساتھ چل سکتی ہے۔ کیا یہ بددیانتی نہ ہوگی؟ اس اندھیرے غار میں اس روشنی کے بغیر چلا نہیں جاتا۔ معاذ نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور پھر جیسے اس کی پور پور وائرلیس بن گئی تھی۔ آج معاذ کی باتوں سے رملی کو بہت ڈر آنے لگا تھا، اور محبت انسانوں کو شاطر بنا لیتی ہے۔ رملی کے اندر کوئی احساس جرم بیدار ہوا۔ اس کے ذہن کے سنگھاسن پر کوئی نامحرم آ بیٹھا تھا۔ ذرا سی دیر کو اس راستے پر چل پڑی تھی جس کا آخری پڑاؤ گناہ ہے۔ یہ گناہ اور ثواب کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ایسے ہی دو آنکھوں کو ایک خوبصورت آدمی نظر آ گیا تھا۔ وہ خوبصورت آدمی دل کو بھا گیا تھا اور گہرے پانیوں کی طرح آ کے ذہن میں رہنے لگا تھا۔ اب ذہن میں تو کئی باتیں رہتی ہیں، کیا ذہن کی پٹاری میں بہت سی باتوں کو سینت سینت کر رکھنا گناہ ہے؟ وہ کون سا اس کے ساتھ فرار ہو رہی ہے؟ یوں ہی کبھی 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 تپتی راہ گزر پر جب تلوے چلنے کا احساس ہونے لگے تو وہ اس سائے کا ہاتھ تھام کے دوبارہ چل پڑنا چاہتی تھی۔ شوہر کا ہاتھ میں ہو اور پھر ایک سائے کو پہلو میں لے کر چلنا بددیانتی ہے۔ یہ مرد بھی کتنی بددیانتیاں کرتے ہیں، دفتر سے گھر آنے تک راستے میں کتنی عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ہر گناہ اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہیں۔ بے وقوف! مرد اور عورت میں یہی بنیادی فرق ہے۔ معاذ کے گرم ہاتھ میں اس کا نرم ہاتھ کانپنے لگا۔ وہی مشکل ترین گھڑی پھر سراہنے آ کھڑی ہوئی تھی اور معاذ کی صاف ستھری آنکھوں میں شک کے سائے لہرا رہے تھے۔ دیکھ، یہ گھڑی پہلے سے بھی کٹھن ہے۔ پہلے کوئی خوف نہ تھا، اب ایک خوف ہے، خوف مجسم بھی ہے، اور معاذ کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ تب اس نے اپنے ذہن کے دریچے کھول دیے اور بولی، یاور، تمہاری مدد کے بغیر میں اس مشکل مقام سے نہ گزر سکوں گی۔ اس نے بے دھڑک یاور کو اپنے خیالوں میں آنے دیا، حتیٰ کہ سارا کمرہ یاور کے وجود سے بھر گیا۔ یہ بددیانتی ہے، یہ بددیانتی ہے۔ ضمیر کی ننھی ننھی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، مگر اس بددیانتی کا بوجھ اٹھائے بغیر وہ آج معاذ کو مطمئن نہ کر سکتی تھی۔ تمہارا فون آیا ہے رملی؟ بیجی نے آ کر کہا تو وہ چونک گئی۔ ابھی استری لگا کے ماؤس کے نیپکن استری کرنے بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کون ہے بیجی؟ شاید تمہاری اس دن والی سہیلی ہے، کیا بلا سا نام تھا اس کا؟ ہاں، جیدہ، جیدہ ہی۔ رملی کا دل دھڑک اٹھا۔ اس دن جیدہ مل کر گئی تھی تو دوبارہ نہ ملاقات ہوئی، نہ فون پر کوئی بات ہوئی، نہ ہی رملی نے کوشش کی۔ معاذ کی محبت نے ایک بار پھر رملی کا راستہ روک لیا تھا، اور اس رات کے بعد اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتی۔
صبح کو معاذ اتنا مسرور اور مشکور تھا کہ رملی کو خود اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ اس نے ہر خیال کو جھٹک کر اپنے آپ کو معوض اور معاذ میں گم کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چلی تھی، مگر آج پھر اچانک جیدا کا فون آ گیا تھا۔ پتہ نہیں اب اسے جیدا کے نام سے خوف کیوں آنے لگا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور تھاما تو دوسری طرف واقعی جیدا تھی۔ بے وفا، کبھی فون تو کر لیا کر، جیدا نے تڑپ کر کہا۔ جیدا، تو جانتی ہے نا چھوٹے بچے کے ساتھ کتنی مصروف ہوتی ہوں، پتہ ہے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہاں ہاں، ابھی ایک بچہ ہے تو تمہارا یہ حال ہے، 2 4 ہو گئے تو دنیا جہاں سے جائے گی۔ بس اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تجھے جلدی بچہ دے دے اور تجھے ہر بات کا جواب مل جائے۔ ایسی ناممکن دعا نہیں دیتے۔ جیدا نے لمبی سانس چھوڑ کر کہا۔ تجھے اس دن بیجی نے کیا کہا تھا؟ مایوسی کا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے۔ یہ کہتے ہی بے اختیار املی نے گردن گھما کے دیکھا۔ بیجی اس کے پیچھے کھڑی اپنی قمیض کو بٹن لگا رہی تھی۔ واقعی یار، تیری ساس بڑی نیک عورت ہے، اس دن ان سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ بیجی بھی تجھے اکثر یاد کرتی رہتی ہیں۔ اور تو نہیں کرتی گدی؟ توبہ، میں تو رات کو جو تھک کر سوئی ہوں تو صبح یوں آنکھ کھلتی جیسے ابھی پلک لگی تھی اور ابھی اٹھ گئی ہوں۔ اور کیا حال چال ہے؟ بار بار کیا بتاؤں؟ اور تیرے شوہر کا کیا حال ہے؟ رملی کا دل پھر عجیب انداز میں دھڑکا۔ اس کی چھٹی حس نے کہا، اب یہ کوئی کچوکے لگائے گی، کوئی بچی مارے گی، تیزاب کے چھینٹے پھینکے گی تاکہ اس کی مطمئن زندگی کا چہرہ مسخ ہو جائے۔ ٹھیک ہے وہ بھی، رملی نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ جیدا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر چپ رہی، پھر آواز کو سرگوشی بنا کر بولی، کم بخت، یاور تجھے اتنا مس کرتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ یاور 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 یاور، ٹیلی فون کے سارے تار بج اٹھے۔ دشمن دشمن دشمن، میرے سکون کا، میرے دل کا، میرے گھر کا۔ پتہ نہیں اتنی آوازیں برقی تاروں کے اندر سو رہی تھیں یا اس کے دل کے اندر سے اٹھ رہی تھیں۔ رملی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آ کے دیکھ تو صحیح، تو نے میرے شوہر کا کیا حال کر دیا ہے۔ بھلا اس بات کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ گمسم کھڑی رہی۔ بس یاور تو کہتا ہے، لڑکی میں نے ایک ہی دیکھی ہے زندگی میں رملی، اس سے دلکش چہرہ آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ اٹھتے بیٹھتے تیرا اتنا ذکر کرتا ہے کہ میں اب تجھ سے جلنے لگی ہوں۔ بکواس نہ کر۔ رملی نے بجھے ہوئے دل سے بس اتنا کہا۔ ہم دونوں تجھے برابر یاد کر رہے ہیں اور تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ کم از کم فون ہی کر لیتی۔ کہہ تو دیا ہے کہ مصروف تھی، اور ماڈرن ٹاؤن بھی تو نہیں آئی شاید۔ ایک دن میں اور معاذ آئے تھے ذرا سی دیر کو، بس یوں ہی کھڑے کھڑے، اور کھڑے کھڑے ہمارے ہاں بھی آ جاتے۔ اس دن میں تمہارے شوہر سے کہہ کے آئی تھی، بھئی کھڑے کھڑے کو تم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ رملی نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر تم کبھی اپنے شوہر کو لے کر آؤ نا۔ آؤں گی، رملی نے پھر بے یقینی سے جواب دیا۔ سنو، جیدا نے پھر اپنی آواز کو سرگوشی بنا لیا۔ یاور آ گیا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لو اس سے بات کرو۔ بیشتر اس کے تو انکار کرتی یا احتجاج کرتی۔ جیدا نے یہ کہہ کر یاور کو ریسیور تھما دیا۔ یاور، تم رملی سے گپ لگاؤ، ذرا اس کی خبر لو، میں کچن میں ہنڈیا دیکھنے جا رہی ہوں۔ یاور نے غالباً ریسیور تھام لیا، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ آواز سنے بغیر ہی رملی کا دل پسلیاں توڑنے لگا۔ اس کا سارا خون چہرے پر آ گیا اور سارے جسم پر ہلکی ہلکی لرزش طاری ہونے لگی۔ رملی، اس نے اپنی پرسوز اور گمبھیر اور گہری آواز میں آہستہ سے اس کا نام لیا، جیسے جہاں بلب مریض کو ہوش آ گیا ہو۔ رملی نے پھر فوراً مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اب بیجی جا چکی تھیں، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گھر کے در و دیوار آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہے ہیں اور کان کھولے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ رملی، یاور کی آواز دوبارہ آئی، تم اتنی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سنگ دل بھی ہو۔ رملی کو یوں محسوس ہوا جیسے سگار کا سارا دھواں ٹیلی فون کے ریسیور میں سے نکل نکل کر اس کے حلق میں جا رہا ہے، اور اس کے حلق میں دھوئیں کے گولے بنتے جا رہے ہیں۔ آگے پیچھے دھواں ہی دھواں ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مگر وہ بولنے کی بجائے بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتی، اپنے کمرے کی طرف، باہر کھلنے والے دروازے کی طرف۔ رملی، اس کی تیسری آواز اتنی میٹھی تھی کہ رملی کے سارے ارادوں، سارے وعدوں کو خاکستر کر گئی۔ اس کے اندر پھر الاؤ بھڑکنے لگا، پھر سرخ آندیاں چلنے لگیں، تناور درخت جڑوں سے اکھڑنے لگا۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ کتنی پرسکون تھی، کتنی مطمئن تھی، سمجھ رہی تھی کہ اسے صبر آ گیا ہے، اس نے اپنے دل کو منا لیا ہے، اپنے دل کا راز پا لیا ہے۔ مگر اس ظالم کی آواز تھی یا سور اسرافیل؟
ساری مردہ تمنائیں انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی تھیں، تیار ہو گئی تھی، ایسے جیسے وہ آج تک اس کی یاد میں جیتی آئی ہو، اس کی آس میں مرتی آئی ہو۔ محبت کی مستی سے چھلکتی آنکھیں اور محبت کے سوز میں جلتے ہونٹ ایک دلکش چہرہ لے کر اس کی آنکھوں کے آگے آ گئے۔ اس کا ریسیور والا ہاتھ کانپنے لگا، جیسے وہ برا محسوس کر رہی تھی۔ میں کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آئی کیوں نہیں؟ ہوا کے اجنبی جھونکے کی طرح آؤ اور آ کر میرے قریب سے نکل جاؤ، میں تمہیں دوبارہ پکڑ بھی نہ سکوں، مگر آؤ تو، تم مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آؤ 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 آؤ۔ رملی کی آنکھوں میں پھر کڑوا پانی جمع ہونے لگا۔ دکھ کی ندیہ سے جو پانی کشید ہو کے نکلتا ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ رملی نے دانتوں تلے اپنا نچلا ہونٹ دبایا، پھر سارے گھر میں بے تابانہ نظر دوڑائی۔ بیجی کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ سکتی تھی، مگر کیا کہتی؟ یکا یک سارے الفاظ بے معنی ہو گئے اور سارے مفہوم پھیکے پڑ گئے، مگر کیا کہتی؟ ایک تو ضمیر کا دربان ہر وقت لاٹھی چارج کرنے میں مصروف رہتا۔ رملی، کچھ بولو تو صحیح، اور کچھ نہیں دے سکتی ہو تو مجھے اپنی آواز ہی سنوا دو، وہ رسیلی آواز جو سنانے میں تم بے حد بخیل ہو۔ رملی کا دل چاہا کہ وہ ایک جھوٹ موٹ کی ڈانٹ یاور کو پلائے، اس کو دھمکائے کہ وہ کسی شریف آدمی کی بیوی سے اس طرح گفتگو کیوں کر رہا ہے، مگر اس نے محسوس کیا وہ یاور کو جھوٹ موٹ بھی نہیں ڈانٹ سکتی۔ اسے پتہ چلا کہ آج اتنے دنوں کے بعد اسے یاور کی آواز سننا بہت اچھا لگ رہا تھا، اور یہ کہ یاور آج بھی اس کے دل کے قریب دھڑک رہا ہے۔ اس کی قربت کے احساس سے سارے جسم میں کمکمے سے روشن ہو گئے ہیں، اس کی کیفیت بدل گئی ہے، جیسے وہ محسوسات کی ایک سلگتی بٹی میں کود گئی ہو۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ۔ رملی کا رواں رواں گنگنانے لگا۔ آج اتنے دنوں کے بعد ایک عجیب طرح کا انکشاف اس پر ہوا، انکشاف کی یہ بجلی دن دہاڑے اس پر گری تھی کہ وہ سچ مچ یاور سے محبت کرنے لگی ہے۔ محبت کرنا جرم نہیں، اور محبت تو آپ ہی آپ ہو جاتی ہے۔ اس منہ زور جذبے کو کون روک سکا ہے؟ محبت بڑی پیاری چیز ہے۔ محبت ہر چیز کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ وہ شادی شدہ تھی، زندگی کے اسرار جان گئی تھی، مگر جو کیفیت اس کی اب ہوئی تھی وہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ رملی، میری آواز سن رہی ہو تو پلیز کوئی جواب دو۔ جی، اس خوف سے کہ فون بند نہ کر دے، رملی پہلی بار بولی۔ جی، کیا کہوں؟ بس کچھ نہ کہو، یوں ہی جی کرتی رہو، میں جی اٹھوں گا۔ میری زندگی اسی جی میں ہے، یہی کہہ رہی ہو نا تم چاہو گی تو میں ضرور جیوں گا، تمہارے لیے جیوں گا، تمہارے انتظار میں جیوں گا۔ میری زندگی صرف اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھ لینا ہے، تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے جیوں گا۔ پھر سے کہو رملی، پھر سے کہو۔ جی، میں سمجھ نہیں پائی۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سب سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جو تم نہیں کہہ رہی ہو وہ میں سمجھ رہا ہوں، بلکہ میں تو تمہارا گھبرایا ہوا چہرہ بھی صاف دیکھ رہا ہوں، تمہاری مقدس پیشانی پر شبنم کے قطرے محسوس کر رہا ہوں۔ رملی نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، اس کی پوریں گیلی ہو گئیں۔ پھر آپ ہی آپ، رملی کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اندھیرے میں ریسیور رکھ دیا۔ وہ اپنی کیفیت چھپا نہیں سکتی تھی، وہ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، اور بس دل کے لیے اتنا ہی پیغام کافی تھا۔ اور ریسیور رکھ کر اٹھتی اپنے کمرے میں آ گئی اور گنگناتی سانسوں کے ساتھ دھپ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ اس نے استری کا بٹن آن کر دیا۔ سبز لائٹ محبوب کے دلکش اشارے کی طرح روشن ہو گئی۔ استری کا بٹن جل اٹھا، استری لو دے اٹھی، کپڑوں کی سلوٹیں آپ ہی آپ دور ہونے لگیں۔ اسی طرح محبت کے دل میں اترنے سے مایوسیوں کی سلوٹیں آپ ہی آپ دور ہونے لگتی ہیں۔ استری کرتے کرتے جانے وہ کس جہان میں پرواز کر گئی۔ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ جب بیجی کمرے میں آئی تو وہ نیپکن پر استری رکھے سامنے نظریں جمائے بے خود کے عالم میں مدہوش سی بیٹھی تھی۔ ہونٹوں پر کیف آگہی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کے پیمانے چھلکے چھلکے تھے۔ وہ ایسی بے سدھ بیٹھی تھی کہ اسے بیجی کے اندر آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ بیجی نے اس کے نئے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر ایک دم چلائی، ووٹی کہاں گم ہو؟ بچے کا نیپکن چل رہا ہے۔ اس نے ڈر کر استری کی طرف دیکھا، جانے کب سے استری کو نیپکن پر رکھے سراب کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ استری کے چاروں طرف کالا سیاہ دھواں پھیل رہا تھا، اور بچے کے سفید نیپکن پر بے درد استری کا سیاہ کالا چھاپا لگ چکا تھا۔